بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں انگریزی لوٹیروں کی کہانی عبدالحکیم شاہ جہاں پوری کی زبانی۔ جھانسی کی رانی، جھانسی شہر ہے، اس کی رانی لکشمی بائی نے 1857 کی جنگ آزادی میں عورت ہونے کے باوجود جس طرح مردانہ وار حصہ لیا اور اپنی حریت پسندی یعنی کہ آزادی حاصل کرنے کا لوہا منوایا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے۔ لکشمی بائی بھی حضرت محل کی طرح، حضرت محل یعنی کہ وہ رانی جو اودھ کی رانی تھی، محل کی طرح راحتوں کو چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ انگریز کے قدموں پر سر جھکا دینے کی بجائے اور انگریزوں کی طرح راحت کے ساتھ زندگی گزار دینے کی بجائے اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا پسند کیا۔ اس نے جھانسی سے غاصب انگریز کو نکال دیا۔ اس کے انقلابیوں نے ساغر، نوگاؤں، باندہ، باناپور، شاہگڑھ اور کرکی سے انگریزوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ رانی اس کے بعد امن و امان اور انتظام کی وہ لیاقت دکھائی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ آگے تانتیہ توپی جو کہ برہمن تھا، ہندو تھا، اس نے شجاعت اور جوانمردی سے اس جنگ آزادی یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ وہ بھی حریت پسندوں کی تاریخ میں یعنی کہ آزادی حاصل کرنے کی تاریخ میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ نامساعد حالات یعنی کہ انتہائی تکلیف دہ حالات کے باوجود بھی مختلف انقلابی لیڈروں کے ساتھ مل کر اور تنہا انگریزوں سے اس طرح مقابلہ کرتا رہا کہ ستم پیشہ انگریزوں کو ناک چنے چبوا دیے۔ مولانا احمد اللہ شہید کے بعد تانتیہ توپی کی زرم آرائیاں فنون حرب و ضرب کے لحاظ سے کسی بھی دوسرے انقلابی لیڈر سے کم حیرت انگیز نہیں۔ اس محب وطن برہمن کے کارناموں کا کرشمہ ملاحظہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ ہندو تھا لیکن اس کے باوجود انگریزوں کے خلاف تھا۔ جنرل وڈم جس نے یورپ میں اپنی لیاقت دکھائی تھی، اس وقت کانپور کی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ تانتیہ برہمن نے جو کبھی نانا صاحب کا کلرک اور اب جنرل تھا، سوچ لیا کہ اب کانپور میں تھوڑی سی فوج ہے، جنرل وڈم پر ضرب لگانی چاہیے۔ یعنی کہ خود ہی انگریزوں کی فوج میں تھا لیکن اس کے جب سمجھ آتی ہے تو وہ بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے۔ جنرل وڈم پر وہ ضرب لگانے کی سوچ لیتا ہے اور اپنی بے قاعدہ فوج لے کر جنرل وڈم کے مقابلے پر آ جاتا ہے۔ باقاعدہ سخت گولہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ تانتیہ اپنی فوج کو نیم دائرے کی شکل میں ترتیب دے کر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وڈم نے حلقہ توڑنے کی کوشش کی لیکن تانتیہ کی توپوں نے معذور کر دیا۔ تانتیہ کے دائرے نے گرفت کو زیادہ مضبوط کر لیا۔ شام کے 6 بجے تک انگریزی فوج نے پورے طور پر حوصلہ ہار دیا اور بہت سامان جنگ انقلابیوں کے ہاتھ آئے یعنی کہ تانتیہ کے ہاتھ آ گیا۔ دن نکلتے ہی لڑائی شروع ہو گئی اور انقلابیوں نے دونوں پہلوؤں پر گولہ باری شروع کر دی۔ دایاں بازو بالکل اڑ گیا۔ بریگیڈیئر ولیسن، کیپٹن ایم کریم مارفی، میجر سٹرلنگ، میجر گبن سب مارے گئے۔ تیسرے دن انقلابیوں کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ انگریزی فوج بالکل تباہ ہو گئی۔ اس دن تانتیہ کا پورے کانپور پر قبضہ ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں بھی ایسا خون تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، سارے مسلمانوں میں نہیں تھا بلکہ بعضوں میں تھا جس کا ہم نے ذکر پچھلی قسطوں میں کیا ہے۔ اسی طرح بعض غیر مسلم میں بھی ایسا خون موجود تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف باقاعدہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ متعدد بار حوصلہ شکن حالات سے بھی دوچار ہونا پڑا کیونکہ غداروں کی سرگرمیوں کے باعث ملکی حالات میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن وار بہادر برہمن جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار اور آزادی وطن کا والہانہ طلبگار تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اس کے عزائم متزلزل نہ ہوئے۔ مثلا تانتیہ رانی جھانسی کے ساتھ مل کر، یہ تانتیہ رانی جو تھا یہ جھانسی کی رانی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑتا رہا اور جب یہ بہادر رانی جنگ آزادی میں ماری گئی تو اکیلا رہ گیا اور نانا صاحب سے بھی ساتھ چھوٹ گیا۔ نہ کوئی فوج تھی نہ سامان تھا، پھر بھی پوری ہمت سے راؤ صاحب اور پیشوا کو ساتھ لے کر سر متھورا متوسط ہندوستان میں جا بیٹھا اور غداروں کو لوٹ کر کچھ سامان مہیا کر لیا۔ تانتیہ راؤ اور شہزادہ فیروز شاہ جنہوں نے اپنی حریت پسندی اور جوانمردی کا زندہ ثبوت اپنے عمل سے گھر میں بیٹھ کر نہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مہیا کر دیا تھا، ان بہادروں کا انجام ملاحظہ ہو۔ 25 دسمبر 1857 کی رات کو دونوں نے میجر لا کی فوج پر سخت شب خون مارا اور بالکل تباہ کر کے جنگل سے نکل گئے۔ شہزادہ فیروز شاہ بھی اپنی فوجوں سے آ ملا اور یہ سب اندرگھر میں جمع ہو گئے۔ انگریزوں نے ہر طرف سے گھیرا ڈال لیا۔ جب یہ لوگ جنگل میں چھپے ہوئے تھے تو انگریز عیار نے مانند سنگھ سے جو اس تمام دوڑ دھوپ میں اس تانتیہ کا ساتھی تھا، سازش کر کے تانتیہ کے اس ساتھی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس غدار نے جنگ آزادی کے اس ہیرو کو گرفتار کرا دیا۔ 7 اپریل کو تانتیہ انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ 3 دن مقدمے کی کاروائی ہوئی، پھر 18 اپریل 1858 کو پھانسی دے دی گئی، یعنی کہ تانتی کو 18 اپریل 1858 میں پھانسی دے دی گئی اور تانتیہ کو پھنسانے والا بھی اس کا اپنا ہی بندہ تھا۔ آخر وقت جب یہ بہادر تختے کے پاس پہنچا اور پھانسی دینے والے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے بڑھے تو اس نے مسکرا کر کہا، اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ اچھل کر خود پھندا گلے میں ڈال لیا اور تانتیہ پھندے سے لٹک گیا۔ راؤ صاحب 21 اگست کو جنگلوں سے گرفتار ہوئے، پھانسی دی گئی اور شہزادہ فیروز شاہ بچ کر نکل گئے اور مکہ جا پہنچے۔
सामाइन याद रहे कि इस वक्त कुछ जिस तरह के अभी हमने जिक्र किया कि हिंदू ऐसे लोग थे जो कि बाकायदा अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल थे, और जिस वक्त उन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की, वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो दीनी एतबार से हो सकती है, वो उनके मजहबी एतबार से हो सकती है, वो उनकी सियासी एतबार से हो सकती है। वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में बाकायदा, जो अंग्रेज़ कहते हैं कि हम उन्हें एक मुनज़्ज़म फ़ौज बना रहे थे, जबकि हिंदुस्तान में इससे पहले मुसलमान हुक्मरानों ने कोई बाकायदा इस तरह की मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं बनाई थी जो कि बाकायदा अंग्रेज़ों की फ़ौज की तरह काम करे। इस वजह से उन्होंने हमारे खिलाफ, यानी कि हिंदी फौज ने हमारे खिलाफ कदम उठाया, कोई मजहबी वजह से नहीं उठाया था, इस वजह से उठाया था। खैर जिस वजह से भी हो, खैर जब वो ये सारे के सारे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो काश के ये उससे पहले ही अंग्रेजों की फौज में भर्ती ना होते, तो आज इनको ये स्याह दिन देखना न पड़ता। जब अंग्रेजों ने अपने ज़र खरीद गुलामों और हलीफों यानी मुल्क दुश्मनों और मिल्लत फरोशों के सहारे इनकलाबियों का जोर तोड़ दिया, यानी कि वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे उनका जोर तोड़ दिया और तकरीबन तमाम बड़े बड़े शहरों पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो इनकलाबियों के छोटे छोटे बाकी मांदा जत्थे एक जगह जमा होने में कामयाब हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें पसपा करते हुए नेपाल की तराई यानी कि नेपाल के दरिया में धकेल दिया। उन बहादुरों ने इस बेचारगी और कसम पुरसी की हालत में भी अपने खून से मादरे वतन की सरजमीन को लालाजार तो कर दिया, लेकिन बरतानवी लुटेरों के सामने गर्दन न झुकाई। याद रहे कि सामाईन अभी तक हम उन्हीं लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, जो अब हिंदुस्तान को बचाने की फिक्र में पड़ गए थे। पहले तो उन्हें ये, जो गैर मुस्लिम थे, पहले उनको ये फिक्र थी कि हमारे ऊपर एक इस्लाम की या इस्लामी सल्तनत तो इस्लामी सलातीन की हुकूमत कायम है। पहले तो उनकी फिक्र में थे कि काश वो टूट जाए, लेकिन जब वो टूट चुकी, ख़त्म हो गई, तो फिर अब अंग्रेज़ मुसल्लत हो गए और ये लोग समझ चुके थे कि अंग्रेज़ अब हमारी जान छोड़ने के नहीं। इसलिए अब उन्होंने अंग्रेज़ों को निकालने की कोशिश की और उन्होंने सोचना शुरू किया कि काश के पहले हुक्मरान जो थे वही अच्छे थे, वही होते। लेकिन अब जब बात हाथ से निकल गई, मौका हाथ से निकल गया, तो अब हाथ में क्या आना था सिवाय जिल्लत और परेशानी के। मियाँ साहब इस अमर की यह वजाहत फरमाते हैं कि नेपाल की तराई उन बहादुरों के खून से रंगीन हो गई। किन बहादुरों के खून से? जो अंग्रेजों के खिलाफ उतरे थे, यानी कि नेपाल का जो दरिया था बाकायदा मुकम्मल तौर पर खून में रच बस गया था, जिन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए हर अजीज से अजीज चीज़ की बाजी लगाकर 2.5 साल तक अंग्रेजों की ताकत को हल्कान किया था। बेसरसामानी और बदनज़मी में इंतहाई माजूरी, मजबूरी और बेबसी में भी अपने मुल्क की इज्जत को बुलंद कर कर जाने कुर्बान कर दी थी। हर तरफ से मायूसी के बादल सर पर मंडला गए थे। अहले मुल्क की गद्दारी से सारे सहारे टूट गए थे। मौत के सिवा कोई उनकी निगाहों में कुछ न था, फिर भी तलवार हाथ से न रखी और गासिब जालिम अंग्रेज के सामने सर न झुकाया, यहाँ तक कि हमालिया के दामन में आखिरी हमले करके खून में नहाए और जमीन पर गिरकर आने वाली नस्लों के लिए सही आज़ादी का पैगाम दे गए। ये बातें लिखी है मियां मोहम्मद शफी ने अपनी किताब के अंदर। क़ारिन किराम, ये था 1857 की तहरीक आज़ादी का एक रुख। अब इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी मुलाहजा कीजिए ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि 1857 में लाखों हुर्रियत पसंदों यानी कि आज़ादी हासिल करने वालों का खून किन मनहूस चेहरों की वजह से ज़ाया हो गया था, रायगा हो गया था। वो कौन से वतन दुश्मन और मिल्लत फनोश अनासिर और लोग थे जिनके बायस मुट्ठी भर परदेसी पाको हिंद के करोड़ों बाशिंदों को दोबारा ताकत के जरिए गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। मिर्जा इलाही बख्श का कारनामा मुलाहिजा कीजिए। हाँ, ये मिर्जा इलाही बख्श शाही खानदान का एक बुढ़ा इंसान था, समझदार आदमी, बादशाह का रिश्ते में चाचा और बहुत ही करीबी रिश्तेदार समधी था। बहादुर शाह इससे तमाम मामलात में मशवरा लिया करता था, यानी कि ये बहादुर शाह जफर के तमाम हालात से बाखूबी वाकिफ था। इस जालिम को मुल्क मजहब से तो क्या हमदर्दी होती, खानदान की बेहतरी से भी बेबहरा निकला था। अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर टिमटमाटा दिया उसने बुझा दिया, जरा जरा सी खबरें पहुंचाई, जीनत महल को सब्ज बाग दिखाकर हम राय कर लिया। हकीम अहसनुल्लाह खान भी पर तोड़ने लगे और इनकलाबियों को बदनाम करता रहा। हर मामले में उन्हें गलत राह पर डालने की कोशिश की ताकि उसका इनाम न मारा जाए। सबसे बड़ा कारनामा जो उसने किया वो ये था कि बादशाह को बख्त खां के साथ जाने से रोका, यानी कि जिसका जिक्र हमने पिछली किस्त में किया है कि बख्त खां बाकायदा अपनी एक फौज लेकर दिल्ली में हाजिर हुआ था और उसने कहा था कि दिल्ली के जो इस वक्त हुक्मरान है, सुल्तान है, वो मेरा साथ दें ताकि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दें। लेकिन उस वक्त दिल्ली के सुल्तान ने, बहादुर शाह ने उनका साथ न दिया, जिस वजह से बख्त खां को भी शिकस्त उठाना पड़ी और बहुत ही शिकस्त फाश के बाद अब दिल्ली के बादशाह को भी शिकस्त उठाने का वक्त इसके सर पर भी आ चुका था, क्योंकि अंग्रेजों को दिल्ली हुकूमत से कोई इस कदर खतरा न था। अगर उन्हें खतरा था तो उन्हें हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर उमरा जो अपनी हुकूमतों को मजबूत किए हुए थे उनसे खतरा था, क्योंकि दिल्ली की हुकूमत जो है वो उन उमरा के ऊपर ही कायम थी। तो जब उमरा खत्म हो गए तो दिल्ली की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती थी।
جبکہ خان بخت خان کو بھی اس بات سے ناراض کر دیا گیا کہ اس کی کسی طرح کی کوئی مدد کی جائے، لیکن اس ناراض کرنے کے اندر کس کا ہاتھ تھا؟ اسی جاسوس اور اسی بدبخت انسان کا جس کا ابھی ہم ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، جو انگریزوں کا وفادار تھا۔ پھر اپنی زندگی میں بادشاہ کو پکڑوا دیا۔ یہ کس نے سارا کچھ کیا؟ بہادر شاہ ظفر کو پکڑوانے میں کس کا ساتھ تھا؟ مرزا الہی بخش کا۔ مرزا الہی بخش نے پہلے تو بخت خان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور یوں بادشاہ سے انکار کروا دیا، پھر اپنی ہی زندگی میں اس نے انگریزوں کے ہاتھ بادشاہ کو بھی پکڑوا دیا اور شہزادوں کی گرفتاری کے وقت بھی پہنچ کر ان کو تسلیاں دیں اور ذبح کروا دیا۔ یعنی کہ تمام سلاطین کے شہزادوں کو ذبح کروانے میں اسی بندے کا ہاتھ تھا۔ چلاک اتنا تھا کہ سب پر شبہ کیے گئے اور گرفتاریاں ہوئی، شور مچے، لیکن یہ ہر طرف سے محفوظ رہا تھا۔ نہایت چرب زبان اور سلجھا ہوا تھا۔ ایک اور ظلم جو اس نے کیا تھا وہ کہ جمنا کا اس نے پل تروا دیا تھا، جس کی وجہ سے انقلابیوں کی مشرقی رسد، یعنی کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کی مشرقی رسد بند ہو گئی تھی۔ انگریز نے بھی پیٹ بھر کے انعام دیے۔ دربار میں پہلی کرسی مقرر ہوئی تو 2283 بلکہ 22,830 معذرت سے 22,830 روپے سالانہ پینشن اسے دی گئی، جو دو نسل در نسل چلی۔ یعنی کہ اس اسلام دشمن بندے کو 22,830 روپے باقاعدہ پینشن دی گئی تھی، جو اس کی نسل در نسل چلتی رہی۔ یہ وفاداری کا ثبوت تھا جو انگریزوں نے اس کو مہیا کیا تھا۔ اس کی بیوی کی الگ، لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ پینشنیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ عزیزوں کی ان کے علاوہ پینشنیں مقرر ہوئیں۔ بعد میں مختلف تقریبوں پر اضافے ہوتے رہے۔ یہ ننگے حلف اپنے خاندان کی درگاہ حضرت سلطان جی میں رہا اور 1875 میں اس دنیا سے پرواز کر گیا، چل بسا، نکل گیا۔ کیا کہیں کہ واصل جہنم ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ یاد رہے، بہادر شاہ ظفر کے معتمد اور مشیر یعنی کہ حکیم احسن اللہ خان کی محسن کشی اور ملک دشمنی کا بھی ملاحظہ کر لینا ضروری ہے۔ یہ شخص بھی بہت سمجھدار تھا، یعنی حکیم احسن اللہ خان۔ یہ شخص بھی بہادر شاہ ظفر کے گھٹوں میں بیٹھنے والا دوسرا شخص تھا۔ بہت سمجھدار، تعلیم یافتہ، معاملات میں بصیرت رکھنے والا آدمی تھا، لیکن جس پر رجب علی اور الہی بخش کا جادو چلے، یہ بھی دونوں جاسوس تھے، وہ غداری نہ کرے تو کیا کرے؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس پر بادشاہ اور عوام کو پورا اعتماد ہو، عزت سے وقت بھی گزر رہا ہو، ہر طرح کی دل جوئی بھی ہوتی ہو، وہ ملک اور قوم اپنے ولی نعمت سے بے وفائی برتے تو کیا کرے؟ بادشاہ کے خلاف گواہی دے، اس سے زیادہ اور کیا کرتا؟ سامعین، مولوی ذکا اللہ صاحب نے منشی رجب علی جگرانوی کے بارے میں اس کی ملت فروشی اور انگریز دوستی کے پیش نظر یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سرکار انگریزی کے جو ایجنٹ اس مخبری کے لیے دشمن کیا حرکتیں کرتا ہے دلی میں رہتے تھے، ان میں سب کے سردار منشی رجب علی تھے۔ یعنی کہ دلی کی حکومت کو توڑنے میں سب سے بڑے کا ہاتھ جو کہ دلی کی حکومت کو توڑ رہا تھا وہ منشی رجب علی تھا، جو کہ باقاعدہ دلی کے جو سلطان بہادر شاہ ظفر کے گٹوں میں بیٹھنے والا انسان تھا۔ جاسوسی کے لیے جو اعلیٰ درجے کی لیاقتیں چاہییں وہ ان میں تھیں۔ انگریز منتظموں کو ان پر پورا اعتبار تھا، یعنی کہ انگریزوں کو ان کی جاسوسی پر پورا اعتماد تھا، گویا کہ یہ انگریزوں کے دائیں بائیں بازو تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے کار فرماؤں کے ساتھ راست باز رہے۔ یہ انگریزوں کے ٹٹو تھے۔ سچی بات، ریاست کر لینے کی عجیب قابلیت، استعداد اور فراست کیا اثر رکھتے تھے۔ موصوف کی ملت فروموشی اور انگریزوں کا ایجنٹ ہونے پر میاں صاحب نے یوں تبصرہ کیا ہے: یہ مولوی یا منشی انگریز کا ارسطو جا، جسے علم ارسطو کی ہوا بھی نہ لگی تھی، جگراؤں ضلع لدھیانہ کا رہنے والا تھا، دلی کالج کا ذہین طالب علم، ملک و ملت کے درد سے بالکل بیگانہ تھا، وائسرے کا میر منشی بھی رہا۔ بڑا کام یہ کیا کہ دلی کے بڑے قوم فروش الہی بخش وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایسے کام کرائے کہ رہتی دنیا تک دونوں کے پیشانی پر کلنگ ٹیکے ثبت رہیں گے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جو باقاعدہ ہندوستان کے مسلم سلطان مغلیہ بادشاہوں کے گٹوں میں بیٹھنے والے، ان کے جوڑوں میں بیٹھنے والے، ان کو درد لگانے والے اور مسلمانوں کو انگریزوں کا غلام بنانے والے جاسوس تھے، جو کہ ہندوستان کے ہی پلنے بڑھنے والے تھے اور مغلیہ حکومت کے اندر ہی رہنے والے تھے۔ 1857 کی اس جنگ آزادی کو ناکام بنانے اور مٹھی بھر انگریزوں کو مزید 90 سال کے لیے اپنے ملک و قوم پر مسلط کر لینے میں کون کون سی طاقتوں کا ہاتھ تھا، ان کی نشاندہی کیا تھی، ذرا سنیے۔ فرنگی کی یہ وہی کامیابی تھی جس نے ملک کی آزادی کو 100 سال پیچھے پھینک دیا۔ ہندوستانی سپاہی نہ ملتے، فوجیں مہیا نہ ہوتی تو اس کا تدبر کام نہ آتا۔ سامن یاد رہے کہ یہاں پر شاہ جہاں پوری صاحب نے جو 100 سال پیچھے پھینکنے کا ذکر کیا ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ آج تک انگریزوں کے ہم ماتحت چلتے آ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو باقاعدہ وہ ادھر جا کر دیکھ سکتا ہے۔
बल्कि जो तारीख नई नई पाकिस्तान की लिखी गई है उसमें से भी हम हवाला पेश करेंगे, जहां पर यह बात बाकायदा लिखी गई है कि पाकिस्तान हो या इंडिया, इनकी मिसाल बरतानिया के अंदर एक कासा लैस इंसान की शक्ल में बनाकर वहां पर बाकायदा चस्पा की गई है। यानी कि पाकिस्तान को इस तरीके से वहां पर बनाया गया है इसका मॉडल कि इसके हाथों में एक प्याला है जो अंग्रेजों से मांग रहा है। तो लिहाजा अगर शाहजहांपुरी की इस बात पर नजर नहीं गई तो हमने इसको दूसरी तारीखों में इसको पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम उस तारीख इस्लाम किताब को जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लिखी थी उसको भी बहुत जल्द यहाँ पर उसका हवाला जिक्र कर देंगे। याद रहे कि सामाइन, फरंगी की ये वही फरेबकारियां थी जिसने मुल्क की आज़ादी को हमेशा के लिए पीछे कर दिया। यानी कि हिंदुस्तान हमेशा के लिए अब आज़ाद नहीं हो रहा, उसके मकरो फरेब थे। हिंदुस्तानी सिपाही न मिलते, फौजें मुहैया न होती तो उसका तदब्बुर काम ना आता, ना साजो सामान मदद देता, भीख बेनी दोगोश अपने जजीरे में जा बैठता। वो जो शहरी गद्दार और खानसमाए बेरे उसे चिमटते हुए थे कब तक बचा लेते। वो निकाल दिया गया था और निकाल दिया जाता। भला हो मियाँ वाली और ईसा खेली वालों का, भला हो पंजाब के फूलने फैले जिमीदारों का, भला हो रियासत हाय फलकियां का, और सबसे ज्यादा भला हो सिख कौम का जिसने सिर्फ रोटी के लिए अंग्रेज की गुलामी का पटा गले में डालकर बड़ी खुशी और इंतहाई मुसर्रत और शादमानी के साथ अपने बाप अंग्रेज का साथ दिया, उसकी जड़ें पाताल तक पहुंचा दी और मुल्क के आज़ादी खाहों के सीने छलनी करके शहरों, कस्बों और गांवों को लूटकर हिंदुस्तान पाक व हिंद की पेशानी पर हमेशा के लिए कलिंग का टीका लगा दिया गया। सामईन याद रहे कि यहां से अब हम आगे चलकर पंजाब के वो लोग बयान करेंगे जिन्होंने बाकायदा अंग्रेजों का साथ दिया। यहां पर हम ये भी बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर तमाम मुसलमानों ने साथ नहीं दिया और ना तमाम सिख इसमें शामिल थे, बल्कि वही चापलूस सिख और वही चापलूस मुसलमान साबित शामिल थे जो कि दीगर सूबों के अंदर से मिलते थे। ये चापलूस और मक्कार किस्म के लोग किसी भी दीन और मजहब के रंग में कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। यहां पर हमारी गुफ्तगू का अब मकसद ये नहीं है कि हम किसी के धर्म पर कोई बात करें, यहां पर मकसद ये है कि चापलूस जितने भी लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को अंग्रेजों के हाथों पटवाया, उनका जिक्र आपके सामने किया जाए ताकि आपको आईना दिखाई दे कि ये कैसे चापलूस लोग थे। ये किसी भी मजहब और मिल्लत की शक्ल में मौजूद थे। लिहाजा मजहब व मिल्लत से जोड़ने के लिए हम 1600 या इससे पीछे की बातों को तो कह सकते हैं कि 1600 से पीछे फलां मजहब या फलां दीन वालों ने मुसलमानों के खिलाफ ये काम किया, लेकिन 1600 के बाद 1700 और बिलखुसूस 1800 के बाद मजहब और मिल्लत को जोड़ना, हर मजहब और मिल्लत के हर फर्द को जोड़ देना, यह हकीकत से दूर की बात है। हर मजहब और मिल्लत का हर बंदा ही अंग्रेज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि अक्सर बेशतर ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ थे। 1857 की जंग आज़ादी में सूबा पंजाब ने जिस तरह हिस्सा लिया उसके मुतालिक सर जॉन लॉरेंस की रिपोर्ट का एक इक्तिबास और मियां साहब के अपने तासुरात तहकीक मुलाहजा हो। अंग्रेज यूपी में बेदस्तोपा हो गया था, यानी कि यूपी के अंदर से अंग्रेज को बहुत ज्यादा शिकस्त हुई थी 1857 के अंदर, लेकिन पंजाब उसके असर में था। पंजाब के अंदर अंग्रेज की बाकायदा हुकूमत थी। पंजाब के सिख और मुसलमान फौज में भर्ती कर लिए गए थे, यानी कि पंजाब की बहुत भारी फौज अंग्रेजों की फौज के अंदर शामिल हो गई थी, जिनमें मुसलमान भी थे और सिख भी थे। और उन्हीं के जरिए वहां के जिन अजला में हिंदुस्तानी फौजों ने बगावत की उनको सख्ती से तबाह कर दिया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने बाकायदा पंजाबी फौजों के जरिए से सारे हिंदुस्तान पर गलबा पाया था। अब दिल्ली का मरहला दरपेश था और उसके बाद हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में इस आग तहरीक आज़ादी को बुझाना था। बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की गई और लोग बहुत खुशी के साथ अंग्रेज के दस्तों बाजू बनकर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। उनकी क्या नियत और क्या इरादे थे, किस ख्याल पर इतनी आसानी से शिक्र की, सर जॉन लॉरेंस की जुबानी सुनिए। वो कहता है, वो गदर की रिपोर्ट में लिखता है, पंजाबी हमारे साथ हो गए, वजह यह है कि वो हिंदुस्तानियों से नफरत करते थे। याद रहे कि यहां पर जब वो पंजाबी का लफ्ज बोलेगा तो उसका गलबा यहां पर सिखों पर होगा, क्योंकि उस दौर के अंदर पंजाब के अंदर सिखों की हुकूमत थी और ज्यादातर लोग जो मुसलमान यहां के थे वो भी अपने दीन से नाआशना हो चुके थे। उन्हें भी अपने दीन का कुछ इल्म नहीं था और उस वक्त वो भी सिखों के मतहत जिंदगी बसर कर रहे थे। बहुत ही कम मुसलमान थे जो दीन इस्लाम को बखूबी जानते थे। याद रहे कि यहाँ पर जितने भी सिख लोग थे जो पंजाब में बिलखुसूस रंजीत सिंह के मतहत जो लोग थे जो अंग्रेज़ों की हुकूमत के मतहत चले गए और अंग्रेज़ों को उन्होंने अपना अब्बा जी तस्लीम कर लिया था, ये सब लोग अंग्रेज़ों की फौज में शामिल हो गए थे। पंजाबी ख्याल करते थे कि हम उनसे बेहतर साबित होंगे। किनसे? यानी कि तमाम हिंदुस्तानी फौज से हम बेहतर साबित होंगे, क्योंकि अब पंजाबी बिलखुसूस सिख लोग
मुसलमानों से अपना बदला लेने के लिए अंग्रेजों की हुकूमत में शामिल हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको ये कहकर बरकाया हुआ था कि दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो हुकूमत है, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो दिल्ली के सुल्तान मुगलिया सल्तनत अगर दोबारा वजूद में आ गई तो तुम लोगों ने पंजाब मुगलिया सल्तनत से लड़कर और उनको मकरो फरेब से उनको यहां से उनकी हुकूमत को खत्म करके हासिल किया हुआ है, जिसके पीछे हमारी ताकत कार फरमा थी। लिहाजा रंजीत सिंह और दीगर तमाम लोगों को अंग्रेजों ने यह बात बावर करवा दी कि अगर तुम हमारा साथ नहीं देते और 1857 में तख्ता दोबारा मुसलमानों के हाथ लगता है तो फिर अंग्रेजों ने यह साफ साफ कह दिया कि सिखों में से कोई जिंदा बच नहीं पाएगा। इस लिहाज से सिखों ने बाकायदा पूरी की पूरी कौमें अपनी की तमाम पंजाबी जितने भी उनके मातहत थे, खा वो मुसलमान थे या किसी भी कौम मिल्लत के थे, उन सबको अंग्रेजी फौज में शामिल करवाना शुरू कर दिया। इसी बिना पर ख्याल करते थे कि जिस रोटी को हिंदुस्तानियों ने ठुकरा दिया है वो अब हमारे हिस्से में आएगी, उसके हम मालिक बनेंगे। जंगे आज़ादी 1857 में सूबा पंजाब के मुसलमानों और सिखों ने हुर्रियत पसंदों का, यानी कि जो आज़ादी चाहने वाले थे, उनका साथ देकर अंग्रेज की गुलामी का जुआ उतार फेंकने की कोई कोशिश नहीं की थी। इसके बरअक्स जब अक्सर शहरों और इलाकों से ब्रिटिश इक़्तिदार का जनाजा निकल गया था तो सूबा पंजाब के बशिंदों ने चंद सिखों और अंग्रेजों की खुशनुदी हासिल करने की खातिर बरतानवी डाकुओं के दस्ते बाजू बनकर हुर्रियत पसंदों को कुचलने और तमाम हिंदुस्तानियों को कुचलने और अंग्रेजी इक़्तिदार दोबारा बहाल करने में कोई दकीका फरोगज़श्त न किया। इस सूबे का कारनामा यूं बयान किया गया है। पंजाब की अदम शिरकत का एक उज़र यह भी बयान किया जाता है कि सिखों के जुल्म ने इस काबिल न छोड़ा था कि बगावत में हिस्सा लेते, उनका मुल्की और कौमी शाऊर मुर्दा कर दिया था। यानी कि पंजाब के जो मुसलमान थे उन पर सिखों ने इस कदर जुल्म और ज्यादतियां कर रखी थी, इस्लाम से बेगाना कर दिया था कि उन्हें इस्लाम को कुछ नहीं पता था, सिर्फ वो रोटी के पीछे पड़े हुए थे। और जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर अंग्रेज की हुकूमत आ चुकी है तो फिर उन्होंने सिखों से अंग्रेजों को अपने लिए बेहतर समझा और उन्हें कुछ मालूम न होने की वजह से वो सारे के सारे सिखों से जान छुड़ाकर अंग्रेज की फौज के अंदर शामिल होते गए ताकि रोटी का मसला तो हल हो जाए। शायद ये सही हो, क्योंकि देखने में ये आता है कि जब अंग्रेज ने भर्ती की तहरीक शुरू की तो सब लब्बई कहकर दौड़ पड़े ताकि लूट में शरीक होकर हिंदुस्तानियों से बदला ले लें। फिर अंग्रेज के दस्ते बदस्त उनके सब मुजालिम में हिस्सा लिया और किसी बुरे से बुरे फेल से भी इज्तिनाब न किया और न शर्म महसूस की और न दिल में यह ख्याल गुजारा कि उन भाइयों पर यह सब कुछ कर रहे हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम और मजहब के लिए एक गैर कौम से लड़ रहे हैं। सामईन, मैं यहां पर इतना तबसरा जरूर करूंगा कि मुमकिन है कि कुछ अरसा पहले जब सिखों ने मुसलमानों की हुकूमत, जब मुगलिया हुकूमत मौजूद थी तो सिखों ने पंजाब के अंदर मुसलमानों का बहुत ज्यादा खून बहाया और बेआसरा मुसलमानों का कोई यार मददगार न बन सका। तो ऐन मुमकिन है कि मुसलमानों की बद्दुआ सारे हिंदुस्तान को ले डूबी हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के इस पंजाब के मुसलमानों की मदद नहीं की गई थी जिसकी वजह से यह पंजाबी मुसलमान अपने दीन से भी बेचारे बेगाना हो गए, तो उनकी बद्दुआ ये रंग लाई कि हिंदुस्तान के जितने मुल्कों ने, जितने सूबों ने पंजाब के मुसलमानों की उस दौर में जबकि अभी अंग्रेज गालिब ना आया था मदद नहीं की थी, तो इनकी बद्दुआ से मुगलिया सल्तनत भी खत्म हो गई और तमाम हिंदुस्तान से सल्तनतें उल्ट गईं ताकि उनको मजा चखा दिया जाए कि जो लोग, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों के लिए खून नहीं दे सकते तो उनको भी दुनिया में रहने का हक हासिल नहीं है। नाचीज के जहन में तारीख पढ़ने के बाद तो यही बात आती है, क्योंकि जुल्म का बदला जुल्म है। जिस तरह पंजाबी मुसलमानों की सिखों से जान बचाने में कोई खास औरंगजेब बादशाह के बाद काम नहीं किया गया था, इसी तरह अब उन बेचारे मुसलमानों की दुआएं बद्दुआओं में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुनिया तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब गुलामी का सामना करना पड़ा। ऐसी बदबख्त गुलामी का सामना करना पड़ा जैसी बदबख्त गुलामी का पंजाबी मुसलमानों को सिखों के हाथों सामना करना पड़ा था और उन बेचारों को सिखों के सामने अपनी आबरूएं और इज्जतें बेचना पड़ गई थी। इंशाअल्लाह ताला सिखों के पंजाबी मुसलमानों पर क्या क्या मुजालिम थे, इनको किसी अलहदा किस्त में हम बयान करेंगे। पंजाब के मशहूर टवाना खानदान के जंग आज़ादी 1857 में खुदा ही बेहतर जानता है कि क्या पार्ट अदा किया था, लेकिन मियां मोहम्मद शफी ने अपनी जाती तहकीक की बिना पर यह राय पेश की है कि मई 1857 में 300 सवारों का दस्ता भर्ती करके जेहलम में पलटन नंबर 14 में 14 के बागियों से लड़ पड़ा। जालिम कोपर के साथ मिलकर नंबर 24 के बागियों से चालबाजी की और उनको गिरफ्तार करवा दिया और इजनाले का कुआं आज़ादी खाहों की लाशों से पाटने में इसका हाथ था, यानी कि ये पंजाबी कमांडर का। इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बहुत कारगुजारियां की। तांतिया के मुकाबले में भी कालपी का मैदान इन्हीं पंजाबियों के हाथों से खून से रंगीन हो गया था।
یاد رہے کہ وہاں سے جنرل نیپر کے ساتھ وسطی ہند کے جگرے نمٹائے. کسی نے نمٹائے؟ اسی خاندان والوں نے جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے. پنجاب میں واپس آ کر خان بہادری کا خطاب پایا. سامعین ہم دوبارہ بتا دیں اس بندے کا نام کیا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. پنجاب کے مشہور ٹوانا خاندان کی بات ہو رہی ہے کہ ٹوانا خاندان نے کس طریقے سے جنگی آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. یہ ٹوانا خاندان کے بارے میں باقاعدہ تاریخی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے جو تاریخ میں آیا ہم منوان آپ کے سامنے اسی طرح رکھتے جا رہے ہیں. پنجاب میں یہ ٹوانا خاندان واپس آ کر خان بہادری کا خطاب حاصل کر لیا. 480 روپے کی پینشن اور 1200 روپے سالانہ کی جاگیری انہیں مل گئی. اپنی محنت اور جستجو سے بہت سی زمین حاصل کر کے دریائے جہلم سے نہر تک کھدوائی. گوروں کی نسل کو قابل رشک ترقی دے دی. خاندانی جگروں سے الگ تھلگ رہا, عزت پائی اور ACSI کا خطاب ملا اور آخر میں تمام جائیداد ملا کر ایک اچھی خاصی ریاست ہو گئی اور صرف تدبیر سے شاہ پور کا نہیں بلکہ پنجاب کا ایک رئیس اعظم بن گیا تھا. بارے محبان وطن اور جانثار دین و ملت کے خون کی سیاہی کہاں جا سکتی ہے. یاد رہے یہ کتاب میاں محمد شفیع سے ہم نے اس کا حوالہ پیش کیا ہے. لاہور کے قزلباش خاندان کے بارے میں بھی میاں صاحب کی ایسی ہی تحقیق ہے. قزلباش خاندان کے بارے میں میاں صاحب نے کہا ہے کہ معلوم نہیں ان کے پاس کیسے دلائل تھے. ان دلائل میں یعنی کہ میاں صاحب کے پاس شاہ جہاں پوری صاحب کہہ رہے معلوم نہیں کہ کیسے دلائل تھے جن دلائل کی بنا پر انہوں نے قزلباش خاندان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ بھی انگریزوں کے حامی اور ساتھی تھے. جبکہ سامعین ہم خود اس پر باقاعدہ پہلے تبصرہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر کسی مسلمان کو پنجابی مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ پنجابی مسلمانوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا یہ کہنا غلط ہے, کیونکہ اس پر باقاعدہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ بیچارے اپنے دین سے بھی غافل ہو چکے تھے. علی رضا خان قزلباش اس نے غدر میں دلی کے قریب ایک رسالہ بھرتی کیا اور جائیداد بیچ کر خرچ میں برتا, یعنی کہ جائیدادیں بیچ کر اس نے سب کچھ انگریزوں کی وفاداری میں مال خرچ کر دیا. اس میں اس کے چاروں بھتیجے بلکہ پانچواں عبداللہ خان, محمد حسن خان, محمد زمان خان, غلام حسین خان, شیر محمد خان بھی تھے. اس فوج نے نکلن سنگھ کی نمایاں خدمات انجام دیں اور بہت شجاعت دکھائی. محمد رضا خان اس کا بھائی بہت دلیر تھا. مالوے اور شمشاباد میں 2 مرتبہ زخمی ہوا اور 2 گورے مرے. سخت مارکہ میں بے محابہ گھس جاتا تھا, اس لیے آرڈر آف میرٹ حاصل کیا, یعنی کہ انگریزوں سے آرڈر آف میرٹ اس نے حاصل کیا. سردار بہادری کا خطاب حاصل کیا اور 200 روپے پینشن الگ دوام اس کو ملتی رہی. سامعین یاد رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے خاندان تھے جن کو بعد میں باقاعدہ خان کی ڈگری دے دی گئی اور یہ خان کے لقب سے آج تک چلتے آ رہے ہیں. جب حقیقت ان کی کھولی جائے گی تو پتہ نہیں یہ کس خاندان کے اور کون سے یہ چپراسی اور جاموسی نکلیں گے, کون سے چوڑے اور چمار نکلیں گے جن کو آج خاندان کی ڈگری, جن کو خانوں کی ڈگری دے کر ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کے بڑوں کو انگریزوں کی طرف سے پینشن دی جاتی تھی. موجودہ خانوں کی وجہ سے جو کہ اس وقت قابض ہیں ان کو دیکھ کر غلط تاریخ لکھی گئی, جو کہ وہ غلط تاریخ ہمارے محمود غزنوی رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کی گئی اور بتایا گیا کہ پنجابی مسلمانوں کا خون محمود غزنوی نے خوب بہایا تھا. حالانکہ ایسا نہیں. ہم محمود غزنوی کے دور میں جب جو ان سے باتیں ہوئیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کا واضح ثبوت پیش کریں گے کہ ہمارا کوئی بھی اسلامی حکمران جب بھی کسی دوسرے ملک میں داخل ہوا تو انہوں نے کسی ایسے بندر پر تلوار نہیں اٹھائی جس نے ان پر تلوار نہ اٹھائی ہو. کسی عورت یا کسی بچے پر انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی, صرف انہوں نے انہی پر تلوار اٹھائی جنہوں نے آگے سے تلوار اٹھائی تھی. یاد رہے علی رضا خان کو بہرائچ اودھ میں تعلق داری ملی, یعنی کہ علی رضا خان کو جو پنجاب کا رہنے والا تھا ان کو بہرائچ اور اودھ میں تعلق داری یعنی کہ حکومت کی طرف سے عہدے مل گئے تھے. خان بہادر خطاب بھی انہوں نے پا لیا تھا اور تمام بھائیوں کو خان بہادری کے خطاب مل چکے تھے. 1864 میں علی رضا خان کو نوابی کی عزت بخشی دی گئی تھی. اس کے بڑے بیٹے نوازش علی خان کو مختلف اعزاز بخشے گئے تھے اور باپ کے بعد نوابی کا خطاب بھی اس کو ملا تھا. دوسرے بیٹے ناصر علی خان کو بعد میں اسٹینڈ کمیشن بنایا گیا تھا. یہ سارے کے سارے عہدے انگریزوں کی طرف سے دیے جا رہے تھے. کیوں دیے جا رہے تھے؟ کیونکہ یہ پنجابی وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ انگریزوں کی حکومت میں اپنے بچے اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے تمام ہندوستان کے مسلمانوں پر پورے وار کیے تھے اور پوری برچیاں چلا کر دوبارہ سے انگریزوں کو غالب کر دیا تھا. نوازش علی خان نے خدمت خلق سے بڑی عزت پائی اور لاہور کا سب سے بڑا آدمی ہوا بلکہ پنجاب کے چوٹی کے رئیسوں میں شمار ہونے لگا. CIE کا خطاب بھی اس کو انگریزوں کی طرف سے ملا. بعد میں چھوٹا بھائی ناصر علی خان نواب ہوا اور عزت سے کارگزاریاں دکھا کر 1896 میں مر گیا. فتح علی خان نے اس کی جگہ لی.
فتح علی خان نے اس کی جگہ لی جو بھتیجا تھا اس کا۔ یہ نوابی اطاعت و فرمانبرداری سے انگریز کے نزدیک سربلند باوقار رہا۔ یعنی کہ پنجاب کی یہ وہ لوگ جن کا ابھی تک ہم نے تذکرہ کیا، اور یہ کتاب میاں محمد شفیع 1857 مطبوعہ لاہور صفحہ 334 میں سے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی کارہائے نمایاں سے متاثر ہو کر دیوبندیوں کے امیر شریعت اور شعلہ بیاں خطیب یعنی مولوی عطا اللہ شاہ بخاری جو کہ 1961 میں فوت ہوا تھا، اس نے بقول علامہ خالد محمود صاحب سر زمین پنجاب کی یوں منظوم تعریف فرمائی ہے، یعنی کہ پنجاب کے لوگوں کے خلاف یہ ایک باقاعدہ ایک نظم لکھی گئی ہے جو کہ علامہ خالد محمود صاحب نے سرزمین پنجاب کی ایک اپنے تصویر کشی کی تھی، تصویر نکالی تھی، تصویر کھینچی تھی۔ اس نے کہا تھا ندیدم کشور مردود مرتاب بے شوئی ہائے کفر آباد پنجاب، یعنی کہ پنجاب کو مکمل طور پر کفر آباد کہلا دیا تھا کہ بھائی آج تم لوگوں کو کیا ہوا کہ پنجاب کو کفر آباد کہہ رہے ہو؟ اس وقت کہاں تم مر گئے تھے جس وقت پنجاب کے اندر سے اسلام لٹ رہا تھا؟ اس وقت تو تم سارے ہندوستان پر غلبہ میں تھے۔ اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب یہاں پر سکھ آ کر مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے تھے اور وہ مسلمانوں عورتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ہندوستان کے رؤساء کہاں مر گئے ہیں، ہندوستان کے مغلیہ سلطنت کہاں مر گئی ہے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتی؟ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ لہٰذا امیر شریعت کا اس طرح کے منظوم اشعار پنجاب کے مسلمانوں کی طرف منسوب کرنا میری عقل سے بعید بات ہے۔ یہ کافی لمبے اشعار ہیں جن کے اندر بار بار انگریزوں نے پنجاب کے بار بار اس کے پنجابی لوگوں کو مطعون کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فارسی میں ہے، پھر کبھی ان کا ذکر کیا جائے گا۔ خیر، 1857 میں انگریزوں کو کہاں کہاں سے بھرتی کرنے کے لیے جوان ملے جن کے بل بوتے پر حریت پسندوں کو بری طرح کچل کر برٹش گورنمنٹ کو دوبارہ استحکام نصیب ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو 1 اپریل 1858 تک انگریزی فوج کی تعداد 96,000 تک پہنچ گئی تھی، یعنی کہ 1 اپریل 1858 تک انگریزی فوج کی کل تعداد کتنی تھی؟ 96,000، یعنی کہ 1 لاکھ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سکھ، پٹھان اور پنجابی مسلمان بھرتی ہو کر آ گئے۔ راجاؤں اور نوابوں نے بھی اپنی فوجیں بھیج دی تھیں۔ اس طرح بے شمار فوج جمع ہو گئی اور چاروں طرف پھیل کر انقلابیوں کا صفایا کر دیا۔ یعنی کہ یہ وہی راجے اور وہی نواب تھے جن کو انگریز باقاعدہ اپنی تجارت کے دور میں بھی، جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی چل رہی تھی، ان کو طاقت اور قوت مہیا کرتا رہا تھا اور ان کے ساتھ اس نے باقاعدہ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اور انگریز کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ زمیندار، یہ نواب، یہ راجے، یہ علاقوں کے والی وارث بالکل دین اسلام سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ان کے اندر دین کا درد ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہ کرتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود نصارہ یعنی غیر مسلموں کو اپنا اولی والی وارث دوست نہ بنانا، ان کو اپنے معاملات اندرون معاملات نہ بتانا۔ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان خاندان بھی جتنے بھی انگریزوں کے وفادار ہو گئے وہ قرآن اسلام سے بالکل بیگانہ ہو چکے تھے، اور جو اسلام قرآن سے بیگانہ ہوتا ہے ان کی یہی سزا ہوتی ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ خیر، وہ دنیا میں واصل جہنم تو ہوئے، آخرت میں اب ان کی آنے والی نسلیں بھی اسلام سے بیگانہ ہوئیں۔ ان کی گناہ کی وجہ سے ان کی نسلیں بھی اسلام سے پھر چکی۔ اگر ان کے پاس بھی اسلام ہے تو جزوی اسلام، جس کی وجہ سے وہ بھی واصل جہنم ہی ہوں گے۔ ہاں، اللہ جس کو بچا لے تو وہ بچا لے، وہ رحمان رحیم غفور رحیم ہے۔ خیر، ہم تاریخ آئینے سے آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ سکھ، پٹھان، پنجابی مسلمان انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو کر آ گئے۔ راجاؤں، نوابوں نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں۔ اس طرح بے شمار فوجیں جمع ہو گئیں اور چاروں طرف پھیل کر انقلابیوں کا صفایا بول دیا۔ لیو گارڈ اور وارڈ گلیس بہار کی طرف چلے گئے۔ سنہری لارنس نے نیپال سے شروع ہی میں مدد منگا لی تھی اور جنگ بہادر غدار نہایت خلوص اور پابوسی سے 5,000 گورکھوں کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گیا تھا۔ پنجاب کی طرف 5,000 گوروں کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گیا تھا۔ کون یہ پہنچا تھا؟ ابھی میں اس کو واضح طور پر بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ یہاں پر یاد رہے کہ 1 اپریل 1858 کو انگریزوں کی کل فوج اس وقت ہندوستان میں کتنی تھی؟ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ انگریزوں کے وفادار سکھ، پٹھان، پنجابی مسلمان بھرتی ہونے شروع ہوتے ہیں۔ راجے، نواب اپنی اپنی فوجیں بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ بے شمار فوج کے لوگ انگریزوں کی فوج میں جمع ہو جاتے ہیں جو مختلف ہندوستان کے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ لیو گارڈ اور گلیس بہار کی طرف چل جاتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں انگریزی سپہ سالار تھے۔ سر ہنری لارنس جو کہ نیپال سے ہی آیا تھا، اس نے اپنی مدد منگوا لی تھی نیپال سے،
اور اس نے جو ہے وہ باقاعدہ پورے ہندوستان پر جنگ شروع کر دی تھی، اور اس کے لیے اس نے 5000 گھوڑکھوں کے ساتھ لکھنؤ وہ پہنچ گیا، اور یہاں پر اس نے آ کر بہت زیادہ جنگ کی، اور جو وہ یہاں پر جنگی آلات لے کر آیا تھا، حربی آلات لے کر آیا تھا، اس کے ذریعے سے اس نے باقاعدہ یہاں پر جنگ کی۔ مشرقی پنجاب میں پٹیالہ، نابا اور جنید وغیرہ سکھوں کی ریاستیں تھیں۔ یہ ریاستیں آزادی وطن کی تہہ دل سے دشمن نکلیں، انگریزوں کی حمایت میں حریت پسندوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر کارنامے دکھائے، انقلابیوں پر دل کھول کر ضربیں لگائیں، اور انگریزوں سے بھی بڑھ کر مظالم کے پہاڑ ان لوگوں نے ڈھا دیے۔ ان کے کارہائے نمایاں کی کہانی پنجاب کے مشہور جناب غلام رسول مہر کی زبانی سماعت فرمائیے۔ یاد رہے یہ مشرقی پنجاب کے پٹیالہ، نابا اور جنید وغیرہ کے سکھ تھے۔ ان ریاستوں کو موقع حاصل تھا کہ انقلاب کی بنیادیں مستحکم کر دیتی یا اسے ختم کر ڈالتی۔ یہ امبالہ اور دہلی کے درمیان واقع تھی، اور ان کی امداد کیے بغیر انگریزوں کا عقب حفاظت سے بالکل محروم تھا۔ اگر یہ ریاستیں خاموش بھی ہو جائیں، خاموش بیٹھی رہتی، تو اس حالت میں بھی انقلاب کی کامیابی کے خاصے امکانات موجود تھے۔ لیکن جب پٹیالہ، نابا اور جنید نے انقلاب پر انگریزوں سے بھی ظلم و زیادتی کرنے میں آگے گزر گئے، تو اس وقت پھر جتنے بھی ہندوستان کے لوگ جو انگریزوں کے خلاف نکلے ہوئے تھے، ان کی آزادی کا دم گھٹ گیا۔ اپنے خزانے سے انہوں نے انگریزوں کی مدد کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے، یعنی کہ جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جنید، نابا، پٹیالہ کے علاقے ایسی جگہ واقع تھے کہ اگر وہاں کے رئیس ذرا صبر کرتے تو دلی سے ستلوج کا پورا علاقہ انگریزوں کے لیے غیر محفوظ ہو جاتا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس کہ یہ جو خاص مخصوص جگہ تھی ہندوستان کی، اسی جگہ سے انگریزوں کے خلاف مدد ابھرنا شروع ہو گئی، جس کے عوض ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے اندر ہی انگریز دوبارہ ہی پورے ہندوستان پر غالب ہو گئے۔ یاد رہے سکھوں کی وطن دشمنی اور انگریز دوستی جو اس موقع پر واضح ہوئی، وہ قومی لحاظ سے پاک و ہند کی تاریخ میں ایک امتیازی کارنامہ ہے، کیونکہ پوری سکھ قوم انگریزوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا کر کنارے پر لگانے کی غرض سے آزادی چاہنے والے مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ یعنی کہ سکھوں نے اس قدر جم کر انگریزوں کا ساتھ دیا کہ تاریخ حیران ہے۔ اتنا جم کر ساتھ پورے پنجاب میں کسی نے نہ دیا تھا، بلکہ پورے ہندوستان میں، معذرت سے پنجاب نے، بلکہ پورے ہندوستان میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا جس قدر پنجاب کے سکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ سکھوں نے اس اہم موقع پر جبکہ مذہب و ملت کے درد نے ہر ہندوستانی کے دل کو، خواہ وہ مسلم تھا غیر مسلم تھا، آگ بگولا بنا دیا تھا، خاص طور پر خلوص کے ساتھ انگریز کی غلامی کو راحت سمجھ کر گلے میں ڈالا اور دست و بازو بن کر ہندوستان کے دل پر ضربیں لگائیں جیسے خاص اسی کام کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور تو اور اپنی رانی مائی جندہ کا بھی انگریزوں کے لیے مقابلہ کیا۔ دہلی میں آ کر تو گویا حق کے نمک ادا کر دیا، بڑی بڑی قربانیاں دی اور باغیوں کو ذاتی دشمن سمجھ کر لڑے۔ انگریزوں نے سکھوں کی حریت پسندوں کو کچلوانے اور خاص طور پر ان سے تخت دلی اور مسلمانوں کو ختم کروا دینے کی غرض سے عیارانہ طریقے پر اشتعال انگیزی کی۔ اس چال بازی کا ذکر میاں صاحب کے لفظوں میں سنیے۔ انگریزوں نے سکھوں کو برکانے کے لیے ایک عجیب چال چلی، وہ یہ کہ بادشاہ دلی کی طرف سے ایک جھوٹا اعلان چھپوا دیا کہ سب کاموں سے پہلے باغیوں کا یہ فرض ہے کہ سکھوں کو تباہ کر دیں۔ یعنی کہ یہ باقاعدہ ایک جھوٹا ایک پرچہ جاری کیا گیا جو پورے پنجاب میں پھیلایا گیا۔ اس پرچے کے اوپر یہ تھا کہ دلی کے مسلمانوں کو اب عقل آ گئی ہے، اب وہ انگریزوں سے لڑنے کی بجائے سب سے پہلے وہ پنجاب کے سکھوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے سکھوں کے اندر پہلے سے بھی زیادہ بغض اور غصہ دلی اور مغلیہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب وہ باقاعدہ انگریزی فوج میں شامل ہو کر انگریزوں کے وفادار بن کر دنیا کے اندر اپنا سکھ ہونے کا لوہا منوائیں گے۔ سکھ پہلے ہی وطن پرستی سے خالی تھے، اس تحریک سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس اعلان سے یعنی کہ 1857 کی تحریک سے سکھوں کو کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس اعلان سے اور بزد ہو کر برتی ہوئے تاکہ دلی اور دلی والوں سے خوب بدلہ لیں۔ سامعین، اس وقت سکھوں نے 1857 میں جس طریقے سے انگریزوں کا ساتھ دیا، افسوسناک تاریخ ہے اور انتہائی دردناک تاریخ ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ مسلم اور غیر مسلم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، اسلام یا غیر اسلام، مذہب و ملت تو اپنی اپنی جگہ پر رہے، ان کے معاملات اپنی جگہ پر رہے، کم از کم جو غیر ملکی لوگ یہاں پر آ کر ہمارے اوپر حکومت جمانا چاہتے ہیں ان کو تو نکالو۔ اس دور کے اندر بھی باقاعدہ انگریزوں نے سکھوں نے باقاعدہ انگریزوں کا ساتھ دیا، اور اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے پھر پورے ہندوستان کے اوپر بہت زیادہ مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔
पाक व हिंद के मुख्तलिफ गोशों में पंजाब के मुसलमानों और सिखों ने जो कारनामे दिए, याद रहे कि मैं मुसलमानों के बारे में यहाँ पर फिर कहूँगा कि पंजाब के जो मुसलमान थे वो सिर्फ नाम के मुसलमान थे। उन्हें सिखों के जुल्म सितम की वजह से इतना दबोच दिया गया था कि उन्हें पता ही नहीं था कि हमने करना क्या है, क्योंकि वो बाकायदा तमाम हिंदुस्तान के जितने भी इलाका थे उनसे कट जा चुके थे। पंजाब के मुसलमान तमाम हिंदुस्तान के इलाकों से कट चुके थे, उन्हें नहीं मालूम था कि अब आइंदा क्या होने वाला है। याद रहे कि अगर पंजाब के कुछ मुसलमानों को पता भी था तो हम सारे मुसलमानों की यहां बात नहीं कर रहे और न ही कुल सिखों की बात है, यहां पर अक्सरियत की बात हो रही है। याद रहे कि पाक व हिंद के मुख्तलिफ गोशों में पंजाब के मुसलमानों और सिखों ने जो कारनामे दिए उनकी एक झलक पेश की जा चुकी है। पंजाब के अंदर जो दूसरे सूबों के फौजी मुख्तलिफ छोनियों में थे, जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अलम जहाद बुलंद किया तो उन हुर्रियत पसंदों के साथ पंजाब में जो सलूक हुआ वो मुलाहजा करें। पंजाब में भी फतह के बाद पूर्वियों ही की पलटूनें पेशावर तक फैली पड़ी थीं, वो हर जगह बिगड़ी, लेकिन अंग्रेज यहाँ माजूर मजबूर न था। मुल्क पंजाब के लोग उसके दस्ते बाजू थे, हर जगह उनको कुचल दिया गया। बाकी मकामात से पलटूनें पहुंचती रहीं, फिरोजपुर से भी करीब होने की वजह से पहुंची। यानी कि यहाँ से ये कहा जा रहा है कि पेशावर तक जो इनकलाबी हिंदुस्तान में थे, जो अंग्रेजों को भगाने में 1857 में कामयाब हो रहे थे, जब उनको कामयाबी रोकने के लिए बाकायदा पंजाब से, यानी कि पंजाब वो इलाका है हिंदुस्तान के अंदर जो एक मशरकी जाने पड़ता है और यहाँ से बाकायदा पूरे हिंदुस्तान में किसी वक्त भी कोई ताकत भी उभराई जा सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने बाकायदा पंजाब ऐसी सरहद है पूरे हिंदुस्तान में जहां से पूरे हिंदुस्तान को कवर किया जा सकता था, पूरे हिंदुस्तान पर तसल्लुत किया जा सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी चालबाजी के साथ पंजाब के जिगर को, हिंदुस्तान के इस जिगरे पंजाब को अपने कब्जे में लिया हुआ था और यहीं से वो पूरी ताकत को उरूज दे रहे थे। याद रहे कि नवाब अहमद अली खान मिंडल ने इस जंगी आज़ादी में जो कारनामा अंजाम दिया उसकी झलक भी मुलाहिजा हो। मिंडल खानदान का नवाब अहमद अली खान जो पंजाब का था, जिसकी खिदमत की तारीफें लॉर्ड किंडिंग ने भी की हैं, यानी कि अंग्रेजी राइटरों, अंग्रेजी मुसन्निफीन ने भी की हैं। सालाना 500 रुपये लगान के अदा करता था। वो हमेशा के लिए उसे माफ़ कर दिया गया इसलिए कि उसने उज़्र में अंग्रेज़ की ऐसी मुखलिसना मदद की कि मलका विक्टोरिया का बेटा भी ऐसी मदद न कर सकता था। यानी कि मिंडल खानदान ने अंग्रेज़ों की ऐसी मदद की कि ऐसी मदद मलका विक्टोरिया का ज़ाती बेटा भी न कर सकता था। जिन हजरात की अंग्रेज दोस्ती और मुल्क दुश्मनी की तरफ सतूर बाला में इशारात किए गए हैं, यहाँ से हमारा मकसूद किसी के ऊपर बदनाम किसी को करना नहीं, किसी के ख़ानदान को बदनाम करना नहीं, बल्कि हकीकत सामने रखना है। जो कुछ हुआ है, जो तारीख में लिखा गया है, वो आप लोगों के रखना है ताकि आप लोग अपनी इस्लाह कर सके। जो हो गया सो हो गया और आइंदा के लिए खुदारा अपने आप को समझे और इस वक्त में साय समुद्र बैठी हुई दूर कौम की गुलामी करने की बजाय अपने आप को संवारे और अपने मुल्क कौम की तरफ आए। और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए यह हुक्म है कि मुसलमान दोबारा अपने इस्लाम की तरफ वापस पलटे। सामीन, याद रहे कि मुल्क के अंदर ऐसे हजरात की कोई कमी नहीं थी जो अंग्रेजों की खुशनुदी हासिल करने की खातिर हर बड़ी से बड़ी चीज कुर्बान कर दिया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी कामयाबियों का राज दरअसल इन हजरात की मुल्क दुश्मनी या पेट परस्ती और मिल्लत फरोशी की मरहून मन्नत है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे कामयाबी हासिल की, उसकी कामयाबी के राज क्या है? उसकी कामयाबी के राज पेट परस्त मुल्ला, पेट परस्त लोग, पेट परस्त मुसलमान, पेट परस्त गैर मुस्लिम लोग थे और मिल्लत फरोशी थी। यहाँ सिर्फ उन हजरात का तारुफ मंजूर था जिनकी बदौलत बरतानवी यहाँ अपनी हुकूमत करने और मुट्ठी भर होने के बावजूद अपना कब्जा व इक़्तिदार ऐसे वसी व अरीज मुल्क पर बरकरार रखने में कामयाब व कामरान रहे। मुल्क और कौम का अपने ज़ाती और गठिया मफाद पर सौदा करने वालों का निशानदही कर देना भी अंग्रेज़ों की अय्यारी और मजालिम के साथ लाजिम व मलजूम होने की हैसियत रखता है। यानी लाओ तो कत्लनामा ज़रा हम भी तो देख ले, किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। इस तहरीक आज़ादी के दौरान और दोबारा गलबा पा लेने के बाद अंग्रेज़ों ने अहले हिंद के साथ अमूमन और मुसलमानों के साथ खुसूसन कैसे कैसे जुल्म और सितम रवा रखे और तारीख़ आलम के बेरहम तरीन हुक्मरानों को भी शर्मिंदा करके किस तरह इम्तियाजी मुकाम हासिल किया, इसके सबूत में चंदा नंगे इंसानियत और वहशियाना मुजालिम के वाक़यात पेश करता हूँ। जब मिर्ज़ा इलाही बख्श ने मुगल शहजादों को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करवा दिया, यानी कि ये वो था जो दिल्ली में मुसलमानों के गिट्टों में बैठ चुका था। मुनाफिक आज़म मिर्ज़ा इलाही बख्श मुगल शहजादों को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करवा दिया तो जनरल हॉडसन ने उनके साथ क्या सलूक किया, ज़रा सुनिए।
शहजादे रथ पर सवार और सवारों के हल्के में चले आ रहे थे, यानी कि सवार होकर शहजादे चले आ रहे थे। जेल के खाने के करीब पहुंचे तो होडसन ने सामने बुलवाकर इनके उन शहजादों के यानी कि मुगलिया शहजादों के कपड़े उतरवा दिए। फिर उसी रथ पर सवार किया और अपने हाथ से 3-3 गोलियां उनके दिल पर मार डाली। मकामे क़ल्ब पर 3-3 गोलियां चला दी और शहरा को संगीन से चीर दिया, यानी कि एक बर्छी लेकर उनके हलक को चीरते हुए सीना भर दिया। इस तरह चबूतरा कोतवाली में जाकर उनकी लाशों को जमीन पर डाल दिया। यह गुलाम रसूल मतबूआ लाहौर सफ़ा 153 में ये बातें लिखी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला वक़्त आने पर हम इस किताब को सबकन पढ़ेंगे। बहुत ही उम्दा किताब लगती है, जिसके हवाले यहाँ पर शाहजहाँपुरी साहब दे रहे हैं। वहाँ पर भी हम देखेंगे कि मुसन्निफ का तर्ज क्या है और उसी तर्ज के मुताबिक हम अपना वहाँ पर भी जो तबसरा होता है उसको करते चले जाएंगे। शहजादों के साथ ही ज़ालिमाना और बहीमत का सलूक रवा रखने की खुद होडसन ने यह वजह बताई थी। उसने कहा था कि मैं बेदर्द उसने कहा था कि लेकिन मुझे इतराफ़ है कि उन बदबख्तों 3 शहजादों के उसने इतराफ़ कर लिया था। इसका इतराफ़ बाकायदा यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन होडसन ने इसकी वजह कुछ बताई होगी जिसका जिक्र यहाँ पर मौजूद नहीं सामीन, इसलिए हम इसको तर्क किए देते हैं। मेरा इरादा यह था कि इन्हें फांसी पर लटकाऊं। हाँ, आगे चलकर ये होडसन के अल्फाज आ रही हैं जिसने बाकायदा शहजादों को कत्ल किया था। उसने कहा कि मेरा इरादा यह था कि इन्हें फांसी पर लटकाऊं, लेकिन जब हालात ने यह सूरत हाल इख्तियार कर ली कि वो रहेंगे या हम रहेंगे तो मेरे पास सोचने का वक्त ना था। यानी कि होडसन ने उस वक़्त 1857 में उस वक़्त शहजादों को मुगलिया बादशाहों की औलादों को जो पहले की थी या बाद की थी जो भी शहजादे उनके हाथ में लगे उस वक़्त फांसी दी थी। उस वक़्त उन फांसी नहीं बल्कि उस वक़्त अपने हाथों से गोलियां मारकर सीने के ऊपर उन सब को ख़त्म कर दिया था। जिस वक़्त अंग्रेज़ों को यह लग रहा था कि ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द ही पूरे हिंदुस्तान पर दोबारा से हिंदियों का कब्जा हो जाएगा और लामुहाला कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई बुत परस्त हो, कोई भी हो, वो मुगलिया शहजादों को अपने अपने इलाकों पर अमीर मुकर्रर कर लेंगे, क्योंकि इन खानदान का सिक्का और लोहा पूरे हिंदुस्तान पर चलता है। इसलिए होडसन ने कहा कि मैंने उनको कत्ल कर दिया था ताकि उनका सफाया कर दिया जाए। मैंने ये किया कि उनको ख़त्म कर दिया। हो सकता है याद रहे सामीन को होडसन का यह बयान अंग्रेज़ों या दूसरे इंसाफ पसंद दुश्मन को मुतमिन कर गया हो। असल सवाल तो अपनी जगह पर अला हाल ही कायम है। बताना तो यह था कि शहजादों को यह किस जुर्म की वजह से उन्हें सज़ा दी गई। असल सवाल तो अपनी जगह पर अला हाल ही कायम है। हमें यह बताया तो जाए कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शाही खानदान को ख़त्म करने का बरतानवी लुटेरों को कहाँ से परमिट मिल गया था? कौन सा ज़ाब्ता अखलाक इन्हें इस सफाकी की इजाज़त दे रहा था? शहजादों को इंतहाई दर्दनाक अज़ियतनाक मौत मारना, ये कैसे होडसन को इसकी इजाज़त मिल जा चुकी थी? होडसन ने कैसे ये सारा कुछ कर लिया था जिसके पेश नज़र होडसन जैसे पाकबाज को इनके वजूद से ज़मीन को पाक करना पड़ा? क्या अंग्रेज़ों के पास इन मज़ालिम के जवाज़ का कोई सबूत है? हरगिज़ नहीं है। दिल्ली के आसपास जितने शहजादे उनको मिले पकड़े गए, उनकी तादाद 39 बयान की जाती है। उनमें बूढ़े लंगड़े बीमार सब के सब थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। सबसे ज़्यादा बुरा कैसर मिर्ज़ा था, इब्न शाह आलम सानी था और मिर्ज़ा महमूद शाह अकबर शाह का पोता वजह मुफासिल यानी कि हड्डियों के दर्द में मुब्तला था। इन सब को पकड़कर इनकी लाशें फांसी पर लटका दी गई थीं। फांसी देने से पहले शहजादों को तरपाने की घर से जेल खाने में रखकर उन्हें मेहनत और मुशक्कत उनसे ली जाती थी और तरह तरह के गठिया की किस्म के उनसे काम लिए जाते थे, जिनको गुलाम रसूल मेहर ने अपनी किताब में उनका जिक्र कर दिया है। जिन शहजादों को कैद की सजा दी गई उनसे आम दस्तूर के मुताबिक मुशक्कत ली जाती थी। वो बेचारे मुशक्कत क्या कर सकते थे? उनसे चक्की पसवाई जाती थी, पीस न सकते तो कोड़ों की मार पड़ती, यहाँ तक कि वो बेचारे चंद रोज में मर जाते थे। कुछ नहीं किया जा सकता कि इस तरह कितने मरे, कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस तरह हम गिन सकें कि कितने शहजादे मर गए। उनका कसूर इसके सिवा क्या था कि बहादुर शाह जफर के खानदान से थे। क्या चश्मे फलक ने ऐसे मुनाजर देखे होंगे कि किसी कौम ने हुक्मरान खानदान को चुन चुन कर फांसी पर लटकाया हो? जब गिद्ध उनकी लाशों को नोच नोच कर खा गए हों तो ढांचे दरिया में फेंकवाए गए हों। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो न सही अंग्रेजों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में शाही खानदान के अफराद से 1857 में यह सलूक करके अपनी बर्तरी का लोहा मनवा लिया। वह नाई को सावर करने इन बहीमाना मुजालिम पर यूं तबसरा किया है। नाई को सावर ने इन बहीमाना मुजालिम पर यूं तबसरा किया है, जब गिद्ध कुछ मुद्दत तक उनका गोश्त नोच चुके, यानी कि इन शहजादों का, तो सरे हुए जसदों को खिंचवा कर दरिया में डलवा दिया था। आह ज़माने तेरे इनकलाबात, शहंशाही अकबर आज़म की औलाद पर नमाज जनाजा अदा करने, उन्हें आगोश ज़मीन में सुलाने, उन्हें दफन करने वाले भी कोई न थे।
मुगल शहजादों पर तो ये जुल्म के पहाड़ ढाए गए, लेकिन जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पाया तख्त दिल्ली में अंग्रेज फातिहाना तौर पर दाखिल हुए तो बशिंदगान दिल्ली, जो दिल्ली के लोग रहने वाले थे, उन पर क्या क़यामत ढाई गई, इसके बारे में मौलवी ज़का-उल्लाह साहब बयान करते हैं। सामीन सुनिए। सपाहे शहर कशा ने शहर में कदम रखते तो इसके सामने जो मर्द आया उसको वो गोली मारते थे। यानी कि जिस वक़्त वो फौजें जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा पा लिया था, अंग्रेजी फौजें जिस वक़्त वो शहर में पाँव रखती थी तो वो क्या करती थी कि जो बंदा सामने आ जाता उसको गोली मार डालते थे। ऐसे ही कनाडा नहीं दे दिया गया, ऐसे ही कनाडा सिखों को नहीं दे दिया गया। सिखों ने दी है बहुत बड़ी कुर्बानी, जो थी अंग्रेजों की जुबानी, आज हमने खोलकर कर दी है आपके सामने बयानी। सपा शहर कशा ने शहर में कदम रखते ही उसके सामने जो मर्द आया उसको वो गोली मारते। उस वक़्त दोस्त दुश्मन मुजरिम वगैरह मुजरिम में तमीज़ नहीं हो सकती थी, उसमें कुछ हिंदू मुसलमान की तखसीस न थी। दिल्ली में अंग्रेजी सपा और सिखों के जैश जब फातिहाना अंदाज में यानी कि लश्कर फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए तो बशिंदों के साथ उन्होंने इंसानी हमदर्दी का कहां तक सबूत दिया, जनाब सुनिएगा। कर्नल बरन शहर का फौजी गवर्नर मुकर्रर हुआ, जिसने कुतुबुद्दीन सौदागर की कोठी पर अपना जा मरकज कायम कर लिया। यह कोठी चांदनी चौक में थी, शहर में थोड़ी सी आबादी रह गई थी। लश्करियों के जैश मुकर्रर हो गए, लश्करियों के सबसे बड़े सिपाहसालार मुकर्रर हो गए, जो बाजारों गलियों के चक्कर लगाते, जहां किसी को आबाद पाते मर्दों औरतों बच्चों सबको पकड़कर बरन के पास ले आते और उन्हें ओढ़ने बछोड़ने के लिए अपने पास रखते। उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ों आजमाइशों मुसीबतों में गिरफ्तार कर लेते और उन्हें छुरी चाकू के जरिए से ज़बह कर दिया जाता था। 9 सितंबर 1857 को दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ था। 24 सितंबर 1857 को रॉबर्ट्स कानपुर जाने लगा तो उसने दिल्ली को भी घूम फिर कर देखा। शाहजहांबाद को बर्बाद कर दिया। रॉबर्ट्स ने इसका भी नक्शा खींचा है। वो कहता है कि सुबह की इब्तिदा रोशनी में दिल्ली से कूच का वो मरहला बड़ा ही दर्दनाक था। याद रखिए, ये रॉबर्ट्स, ये जितने भी उनके लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर गलबा पाया था ना, इन सब लोगों ने क्या किया था भला कि बाद में इनमें से कुछ लोगों ने तारीख भी लिखी है, जाकर बड़े खुश हुए थे, बड़ी तारीखें लिखी गई थी हैं। आज वो तारीखें हमसे ये छुपा लेती हैं कि इनको आने वाली नस्लों को पता ना चले कि इनके बड़ों के साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं। यह रॉबर्ट्स कहता है कि सुबह की इब्तिदा रोशनी में दिल्ली से कूच का वो मरहला बड़ा ही दर्दनाक था। लाहौर के दरवाजे से निकलकर हम चांदनी चौक में से गुजरे। दिल्ली हकीकतन शहर खामोशा मालूम हो रहा था। हमारे अपने गोरों के सुमों की आवाज़ों के सिवा कोई आवाज़ यहाँ पर सुनाई न देती थी। एक भी जिंदा मखलूक हमारी नज़र से ना गुजरी थी। जिंदा लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। हर लाश पर वो हालत तारी थी जो मौत की कशमकश के वक़्त होती है। हर लाश तजदिया और तहलील के मुख्तलिफ मराहल में थी। हम चुपचाप चले जा रहे थे। समझ लीजिए कि बे इरादा ज़ेरे लब बातें कर रहे थे, यानी कि वो मुर्दा लाशें खामोशी से आपस में गुफ्तगू कर रही थीं। इन दर्दनाक बाक़ियात की इस्तिराहत में खलल न पड़ जाए। जिन मुनाजिर से हमारी आंखें दो चार हुईं वो बड़े ही खौफनाक और इंतहा दर्जा रंज अफजा थे। कहीं कोई कुत्ता किसी नाश को बरहना उज़्वे बम्बोर कर खा रहा था। यानी कि खुद अंग्रेज़ लिखता है कि दिल्ली के अंदर जब हम दाखिल हुए तो दिल्ली के अंदर खा कोई मुसलमान मरा हुआ था, कोई फ़ौजी था, मुसलमान शहीद था, या कोई काफिर अपना कोई गैर मुस्लिम, कोई भी किसी भी मज़हब मिल्लत का था जिनको हमारी फ़ौजों ने काट दिया था, वो जगह जगह पर मरे हुए पड़े थे। तो हालत ये थी कि कहीं कोई कुत्ता किसी लाश का बरहना उज़व यानी कि आला तनासुल बम्बोर कर खा रहा था। बरहना उज़व कोई भी जिस्म का उज़व हो सकता है, आला तनासुल भी हो सकता है, उसको खा रहा था। कहीं कोई गिद्ध हमारे करीब पहुंचने पर अपनी घनौनी गज़ा छोड़कर फिर फिराते परों से ज़रा दूर चला जाता था, लेकिन इसका पेट इतना भर चुका था कि उड़ न सकता था। अल्लाह अकबर कबीरा। अक्सर हालतों में मरे हुए जिंदा मालूम होते थे। किसी के हाथ ऊपर उठे हुए थे जैसे किसी को इशारा कर रहा हो। दरअसल ये पूरा मंजर इस दर्जा हैबतनाक और वहशत अंगेज था कि बयान में नहीं आ सकता था। मालूम होता है कि हमारी तरह घोड़ों पर भी खौफ तारी था, इसलिए वो भी बिदक रहे थे और नथने फुला रहे थे। पूरी फ़ज़ा नाकाबिले तसव्वुर हद तक भयानक थी, जो बड़ी मुज़र और बीमार आवर बदबू से लबरेज थी। ये अंग्रेज़ों ने नक्शा खींचा जिसको गुलाम रसूल मतबूआ लाहौर सफ़ा 160 पर इसका जिक्र किया है। सामीन, याद रहे कि बशिंदों के साथ ये सलूक करने पर लूट मारकर जिस तरह बाजार गर्म किया गया वो मेहर साहब की जुबानी सुनिए। फतह के साथ ही फौज को 3 दिन के लिए लूट की इजाज़त दे दी गई थी, सारे हिंदुस्तान को लूटा जाए। बार सूरज समेत ने लिखा है कि इजाज़त ना भी दी जाती तो सपा इस हालत में भी बाज ना रहते थे।
سکھوں اور دوسرے لوگوں کو معلوم تھا کہ دلی میں اعلیٰ قیمتی سامان، سونا، جواہرات، سونے چاندی کے برتنوں، روپے کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ شکاری کتوں کی طرح جولی ڈال وہ گلی گلی اور بازار بازار پھر نکلے، ایک بے آباد گھر کے بعد دوسرے میں داخل ہوتے، ہنرمندوں کی طرح آہستہ آہستہ دیواروں اور تختوں پر تھپکیاں مارتے، فرش پر پانی ڈالتے اور دیکھتے رہتے کہ کہاں جلد مرتا ہے۔ پھر عقاب کی آنکھ یا سرخ ہندوستانی کے کان یا شکاری کتے کی ناک سے کام لے کر سیدھے گڑھے یا تہ خانے یا زمین میں دبے ہوئے برتن نکال لیتے جن میں عمر بھر یا پشتوں کی بچھائی ہوئی پونجی موجود ہوتی۔ یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا سونا، چاندی، جواہرات جو اس وقت لوگوں نے چھوڑے ان سکھوں نے نکالے۔ آج سکھ اتنے مالدار ایسے ہی نہیں ہے میرا بھائی، جب سنے گا کوئی تو معلوم تب ہوگا۔ دلی میں مسلمانوں اور مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ انگریزوں نے جو سلوک روا رکھا اس کا تصور بھی انتہائی دردناک اور وحشت انگیز ہے۔ سید کمال الدین حیدر نے اس کا اجمالی تذکرہ یوں کیا ہے: 27,000 اہل اسلام نے پھانسی پائی، 7 دن برابر قتل عام ہو رہا، یعنی کہ 7 دن تک مسلمانوں کا قتل عام جاری رہا تھا۔ اس کا حساب نہیں کہ کتنے لوگ قتل ہوئے۔ اپنے نزدیک گویا نسل تیموریہ کو نہ رکھا، مٹا دیا، بچوں تک کو مار ڈالا گیا۔ عورت سے جو سلوک یا بیان سے باہر ہے، جن کے تصور سے دل دہل جاتا ہے۔ عبادت گاہیں ہر مذہب و ملت کے نزدیک قابل احترام ہے، مساجد تو پھر مساجد ہیں، لیکن انگریزوں نے نہ انسانی اور اخلاقی ضابطوں کو مد نظر رکھا، نہ اپنے عیسائی ہونے کے دعوے کا کوئی پاس لحاظ کیا۔ مسلم کشی کے جذبے نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ دلی کی مشہور و معروف جامع مسجد کو سکھ فوج کا ہیڈ کوارٹر مقرر کر دیا گیا تھا۔ سکھوں نے بھی انسانی اور اخلاقی کسی زاویے سے اس حرکت پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، بلکہ اس خانہ خدا میں وہ نازیبا اور شرمناک کام کیے جو ان کی قوم و ذہنیت کا ایک جز بن کر رہ گئے۔ مولوی ذکا اللہ لکھتے ہیں: جامع مسجد جو شہر کی کل مساجد کی ناک تھی، اس کو یوں نکٹا بنایا کہ سکھ سپا کی بارک اس کو بنا دیا گیا تھا۔ اس میں بول براز کرنے سے کچھ پرہیز نہیں کیا جاتا تھا۔ جامع مسجد کی یہ بات کر رہے ہیں ہم بھائی۔ سکھوں نے اپنے کڑھائے حلوے کے سرخ مینارے کے نیچے خوب چڑھائے، سور ذبح کر کے خوب پکائے، کتے جو انگریزوں کے ساتھ تھے وہ درگاہ شریف میں پڑے پھرتے تھے۔ یعنی کہ مسجد کے اندر انہوں نے کیا شراب نوشی اور کیا کھانے کا انہوں نے لطف اٹھایا تھا۔ استغفر اللہ۔ جب دلی کے باشندوں کو، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات ہو رہی ہے بھائی، جب دلی کے باشندوں کو خاک و خون میں ملا دیا، بچے کھچے افراد کو شہر سے بگا دیا، اپنے نزدیک تیموریہ خاندان کو مٹا دیا، تو صرف 2 چیزیں باقی رہ گئی تھیں۔ ایک مغلوں کی آخری نشانی ضعیف العمر اور حرمان نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو انگریزوں کی قید میں بیچارہ تھا، تو دوسری چیز دلی کی نوحے کناں خالی عمارتیں۔ ان کے بارے میں انگریزوں کا روزنامہ کرانیکل لاہور 7 اکتوبر 1857 کی اشاعت میں یہ سوال کرتا ہے: دلی کو اب تک کیوں تباہ نہیں کیا گیا؟ بادشاہ اب تک کیوں زندہ ہے؟ اس کا جواب اختصار سے دے دینا چاہیے۔ شہر دلی اور بادشاہ کا وجود دفتری حکومت کا ممنون ہے۔ دفتری حکومت نے ہمارے سالاروں کے ہاتھ باندھ دیے۔ یہ غلام رسول صاحب نے اس بات کو بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہی مطالبہ لاہور کے دوسرے انگریزی اخبار پنجابی نے ماہ نومبر میں اپنی حکومت سے ان لفظوں میں کیا: دلی مسلمانوں کا یروشلم ہے۔ دلی مسلمانوں کا کیا تھا؟ یروشلم، یعنی کہ بیت المقدس۔ کیوں اب تک اسے زمین کے برابر نہیں کیا گیا؟ بادشاہ مسلمانوں کی محبت و عقیدت کے خیرخواہ تھے، کیوں اب تک اسے پھانسی نہیں دی گئی تھی، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کو، یا گولی نہیں ماری گئی تھی؟ جن کے خون پسینے کی کمائی سے انگریز پھلے پھولے تھے، جن کی پشت کی پونجی کو لوٹ کر انگلستان جیسے غریب اور پسماندہ ملک کو سنتی مالدار ترقی یافتہ بنا انگریز بیٹھے تھے، یعنی کہ انگریزوں نے انہی کے بروں کو، جن کی آج اولادوں کو، مغلیہ خاندان کے بچوں کو، بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے سینے میں گولیاں مار کر قتل کیا ہے، تو انہی کے بروں کے بل بوتے شاہ جہاں کی اجازت سے ہی تو ان انگریزوں نے اپنی یہاں پر ہندوستان میں اپنی لوٹ خسوٹ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ انگریزوں نے کوئی ہندوستان کو کوئی اپنے طاقت کی وجہ سے یا اس پر فتح نہیں پائی ہوئی، انہوں نے ہندوستان کو چوری کیا ہوا ہے بھائی۔ ہندوستان کیا ہوا ہے؟ یہ چوری ہوا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں سے لڑ کر حکومتیں نہیں چھینی گئیں بھائی، اس کو چوری کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور میں یہاں سے یہ تجزیہ نکال رہا ہوں
کہ آئندہ دوبارہ پھر یہ چوری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا انگریزوں کو، آئندہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور سب سے پہلے پنجاب کا جو خطہ ہے ادھر سے ہی دوبارہ اسلام نکلے گا، پنجاب کے خطے سے، پنجاب اور پشاور کے خطے سے دوبارہ اسلام نکلے گا۔ ہاں، یہ حقائق ہمیں تاریخ کے آئینے سے مل رہے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ آگے سنیے، جن کے خون پسینے کی کمائی سے انگریز پھلے پھولے تھے، جن کی پشت ہا پشت کی پونجی کو لوٹ کر انگلستان جیسے غریب اور پسماندہ ملک کو صنعتی، مالدار اور ترقی یافتہ بنا بیٹھے تھے، آزادی اور دولت چھین لینے، ان کے مذاہب میں مداخلت کرنے پر ہی بس نہ کی، بلکہ 1857 کے انقلاب کی پاداش اور آزادی چاہنے کے جرم میں وہ مظالم ان غریبوں پر ڈھائے کہ جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ دلی میں جو کچھ کیا اس کی جھلک پیش کی جا چکی، باقی ملک میں شہروں اور دیہات میں اس بد نصیب ملک کے باشندوں سے کیسا سلوک کیا گیا ملاحظہ ہو۔ نیل نے الہ آباد اور اس کے گرد و نواح میں ظلم و جور کی بٹھیاں دہکا کر رکھی تھیں۔ اس اثنا میں اس کی جگہ ہنری ہیوے لا کو سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، اور ہیوے 30 جون کو الہ آباد پہنچ گیا تھا۔ نیل جتنا کام انجام دے چکا تھا اس کی تفصیلات بیان کی، نیز بتایا کہ ریناؤ کو ہر اول کے طور پر بھیجتے وقت اس نے کیا کیا ہدایت دی تھی۔ ہیوے لاک انگریزوں کا جو آیا تھا، ہیوے لاک نے ان تمام ہدایت پر تحسین کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تصدیق کر دی۔ گویا ظلم و جور اور بے پناہ تشدد محض نیل ہی کو پسند نہ تھا، تمام انگریز جرنیل ایسے ہی طور طریقوں کو پسند کرتے تھے۔ ریناؤ جس کو کرنل نیل مذکور نے ہر اول کے طور پر آگے بھیجا ہوا تھا، اہل ملک کے ساتھ اس کے سنگین مظالم ہیں جن کی کوئی با اخلاق آدمی ہرگز ان کے لکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انگریزی ذہنیت کی پورا طرح وہ آئینہ دار ہیں۔ دو روز میں 42 آدمیوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں۔ 12 آدمیوں کے ایک گروہ کو اس بنا پر موت کی سزا دی گئی کہ جب کالم کوچ کرتا ہوا ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے منہ پھیرے رکھے تھے۔ ریناؤ جب پرو ڈالتا تو سامنے کے تمام دیہات کو آگ لگوا دیتا تھا، یعنی کہ وہ ایک پورے گاؤں کو آگ لگوا دیتا تھا۔ کرنل نیل نے ایک مکان کے اندر فرش پر علیحدہ علیحدہ گائے اور سور کے خون کا چھڑکاؤ کروایا ہوا تھا۔ جو حریت پسند گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا، اسے پھانسی دینے سے پہلے یہ عذاب دیا جاتا تھا کہ اگر مسلمان ہے کہ اس مکان میں اپنے حصے کا سور کا خون زبان سے چاٹ لے، یعنی کہ مسلمانوں کو سور کا خون زبان سے چاٹ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تاکہ وہ خون کو چاٹے اور فرش کو صاف کرے، اور اگر قیدی ہندو ہوتا تو اسے گائے کا خون چٹوایا جاتا تھا تاکہ وہ بھی وہ جگہ صاف کرے۔ یہ تھا ہندوؤں اپنا مسلمانوں اور بت پرستوں کے ساتھ انگریزوں کی دشمنی۔ جو ان ہندوؤں یا مسلمانوں میں سے انکار کرتا، ہیل و حجت کرتا تو درے لگتے تھے، انکار کی صورت میں درے مار مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، ورنہ صاف کرنے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، یعنی کہ سور کا خون بھی صاف کروایا جاتا تھا ان سے۔ مسلمان تھا، اگر بت پرست تھا تو اسے گائے کا خون صاف کروایا جاتا تھا، پھر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس طرح موت سے پہلے چند منٹ زندہ رہنے کی مہلت مل جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار کس کا تھا؟ نیل نے 25 جولائی 1857 کو جاری کیا تھا۔ یہ اس طریقہ تہذیب کو میلیسن جلد 2 صفحہ 300 سے اس نے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان کا بریگیڈیئر جو تھا، بریگیڈیئر جنرل نیل کا یہ عزم مصمم ہے کہ بے گناہوں کو خون کا ہر دبا ان بدمعاشوں سے قبل از نفاذ سزائے موت صاف کرایا اور دہلوا دیا جائے، جو آئندہ غدر میں سرگرم حصہ لینے کی بنا پر گرفتار ہوں۔ انہی حیثیت، ذات اور درجہ جرم کی بنا پر اس کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ ہر بدمعاش کو موت کی سزا کا حکم سن لینے کے بعد پہرے کے ساتھ متعلقہ مکان میں لے جایا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ وہ دبوں کا ایک حصہ صاف کرے۔ یہ کام زیادہ سے زیادہ کراہت انگیز بنا دینا چاہیے۔ اگر مجرم کام پورا نہ کرے تو فوجی کوتوال تازیانے لگوائے، یعنی کہ ڈنڈے مارے، سوٹے مارے، اپنے حصے کا کام کر چکنے کے بعد مجرم کو پھانسی دے دی جائے۔ اس گھر سے پھانسی پاس ہی نصب کی جائے گی۔ یعنی کہ یہ باقاعدہ انگریزوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ کس طرح سے 1857 کے بعد جو رعایا جب ان پر قبضہ کر لیا گیا تھا تو ان کے لوگوں کو کیسے پھانسیاں دی گئی تھیں۔ پہلے ان کو باقاعدہ کمرے میں لایا جاتا تھا، وہاں پر سور کا خون چٹوایا جاتا تھا، گائے کا خون چٹوایا جاتا تھا، بعد میں پھانسی دے دی جاتی تھی۔
نیل نے اپنی اس تجویز پر دل کھول کر عمل کیا، لیکن ہنری ہیمیو لاک جسے نیل کی جگہ الہ آباد کے علاقے کا فوجی افسر مقرر کیا گیا تھا، اس نے بھی کہ یہ دوسرا ہے، اس کا کیا نام ہے، ہنری ہیوے لاک، اس نے 30 جون 1857 سے جو سلوک بر صغیر پاک و ہند کے باشندوں کے ساتھ روا رکھا، وہ ایک انگریز سول افسر کی زبانی میلیسن، یہ انگریز سول افسر تھا میلیسن، اس نے جلد 2 صفحہ 277 میں یہ کہا ہے، اس نے کہا کہ راستے کے بہت سے گاؤں تو جلا دیے گئے تھے، ہندوستان کے راستے کے بہت سے گاؤں جلا دیے گئے تھے اور انسان وہاں قطع نظر نہ آتے تھے، سڑک کے دونوں طرف دلدل تھی، جلی ہوئی جھونپڑیوں کے سیاہ کھنڈر تھے جنہیں موسم کے اثرات نے اور زیادہ بد مزہ کر دیا تھا، ایک بھی صدا نہ سنی جاتی تھی جو کسی انسان کے وجود کا پتہ دیتی یا معلوم ہو سکتا کہ آدمی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، ایسی صداؤں کی جگہ مینڈکوں کے ٹرٹرانے کا شور تھا، یا ٹڈیوں کی تلخ تیز بانسریاں بج رہی تھیں، یا ہزاروں کیڑے پرواز کر رہے تھے، کیڑے دھیمے دھیمے گنگنا رہے تھے جو نمی اور گرمی کے باعث پیدا ہو گئے تھے، پھر نیم کے درختوں کی ناخوشگوار بو بھی وقتاً فوقتاً لٹکی ہوئی ناشوں کو بدبو ہوا خراب کر رہی تھی، جنہیں ہماری آنکھوں کے سامنے مکر و سور مزے سے کھا رہے تھے، یعنی کہ سور لاشوں کو کھا رہے تھے۔ انگریز کہتے ہیں کہ ہم نے پھر مسلمان مجاہدین کی لاشیں سوروں کے آگے پھینکی کہ وہ کھائیں، یا پھر ان لوگوں کی بھی جو غیر مسلم تھے لیکن وہ ہمارے خلاف ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں ہمارے مختلف حواس پر اثر انداز ہو رہی تھیں اور مل کر بربادی، تباہی اور رنج و ماتم کا ایسا مرقع تیار کر رہی تھیں جو میرے نزدیک موجود لوگوں میں کسی کو عمر بر فراموش نہ ہوگا۔ یہ اس گفتگو کو بھی غلام رسول مہر نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ سزائے موت کا سب سے زیادہ مؤثر صورت یہ ہے کہ مجرم کو توپ سے اڑا دیا جائے، یعنی کہ ہندوستان میں سزائیں کس طرح دی جاتی تھیں، انگریز مسلمان ہو یا ہندو، جو بھی انگریزوں کے خلاف تھا اس کو توپ کے سامنے کھڑا کر اڑا دیا جاتا تھا۔ یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہم احتیاط پر کاربند نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مقصد ان بدماش مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کی مدد سے انگریز اب بھی ہندوستان کے مالک رہیں گے۔ اب بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، یہ تو میں باتیں پڑھ رہا ہوں نا کہ انگریزوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اب تو مسلمانوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو ظلم و ستم دلی میں ڈھایا گیا اسی طرح دیگر شہروں اور دیہات میں غالب آ گیا۔ بعد اس کے انتقام کی بٹھیاں گرم ہو گئی تھیں۔ نیل جو کمانڈر تھا ان کا، جو آیا تھا سزا دینے والا افسر، اور ہیوے لاک تھا اور ریناؤ تھا، ان کے مظالم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ پورے ملک میں یہی کچھ کیا گیا، یعنی کیا کیا گیا، پکڑا توپ کے آگے رکھا اڑا دیا، پکڑا سور کی چربی کھلائی گئی، اس کو پھانسی دیا، سور کے آگے پھینک دیا، پکڑا اس کی جلد اتاری گئی، جلد اتارنے کے بعد اس کا ڈھانچہ اس کو سڑک پر پھینک دیا گیا تاکہ گیدڑ آئیں، چیلیں کھائیں، کوے کھائیں اس کا گوشت، چوہے کھائیں، اور اس کے بعد اس کو پکڑا، اس کے ڈھانچے کو اور پانی کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ سلسلہ خود انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے ہندوستان میں، ان لوگوں کے خلاف کیا ہے جو ہمارے خلاف ہوئے تھے۔ جو ظلم و ستم دلی میں ڈھایا گیا اسی طرح دیگر شہروں اور دیہات میں غالب آیا۔ یہ ظلم و ستم سارے ہندوستان میں پھیلا دیا گیا تھا۔ ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمات کی چھان بین کے لیے فوجی کمیشن سربراہ کے روبرو پیش کر دیا جاتا۔ یہ کام بڑی تیزی سے ہوتا تھا، موت کے سوا کوئی سزا نہ تھی، اور اس بات جرم کے سوا کسی مقدمے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ جن اصحاب کا کام ملزموں کے جرم کی چھان بین تھا وہ نرمی کے چندہ روادات نہیں تھے، یعنی کہ اس دور کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ انگریزوں کا مقصد اس فوجی نظام عدالت سے یہ تھا کہ بچے کچے باشندے ہیں ہندوستان کے، ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں کہ بعد میں کوئی سر اٹھانے کا تصور بھی دل میں نہ لا پائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ان کی انگریزوں کی حکومت غالب آ گئی، پھر انہوں نے سکول بنائے، انہوں نے جیسا چاہا مسلمانوں کو ویسا بنا دیا۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، تحریکیں بڑی، ملاؤں کو نہیں پتہ، مولویوں اور مفتیوں کو نہیں پتہ، شیخ الحدیث مرتد ہو بیٹھے ہیں اس دور کے، شیخ الحدیثوں کو نہیں پتہ، وہ بھی انگریزوں کے جو اس دور میں جال پھیلائے تھے ان کو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ سب درست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ٹامپسن صفحہ 47 سے ایک انگریز کا بیان یوں منقول ہے: ہندوستانیوں کے لیے تعذیبات، یہ مسلمانوں کو پھانسی دینے سے پہلے سوروں کے چمڑوں میں ان کو سلایا جاتا تھا،
ان کے جسموں پر سوروں کی چربی ملی جاتی تھی اور ان کے جسموں کو جلانا یا ہندوؤں کو برسٹ ہونے پر مجبور کرنا تھا۔ یہ تمام حرکات سراسر منتقمہ اور غیر مسیحی ہیں، ہمارے لیے باعث بے عزتی ہیں۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو کیسے سزا دی گئی کہ ان کو سب سے پہلے سوروں کے چمڑوں میں سینایا گیا، ان کے جسموں پر سوروں کی چربی ملی گئی، ان کے جسموں کو جلا دیا گیا یا ہندوؤں کو برسٹ ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ تمام حرکات سراسر منتقانہ تھی اور غیر مسیحی حرکات تھیں، یعنی کہ یہ مسیحی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا جو ہندوستان میں کیا گیا، اور ہمارے لیے باعث بے عزتی ہے۔ انجام کار یہ ہم پر مصیبت بن کر گریں گی۔ ان روحانی اور ذہنی تعذیبات کے بعد یورپ والوں کو منہ دکھانے کے قابل ہم نہیں رہ سکتے۔ یہ اس دور میں انہوں نے باتیں کی تھی۔ اتنا ظلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح دلی کے 2 ماہ بعد لارڈ لارنس نے دلی میں فوجی کمانڈروں کے نام ایک آرڈر بھیجا۔ کس نے؟ لارڈ لارنس نے، جس کا ایک اقتباس ویلیو میور کی کتاب جلد اول صفحہ نمبر 239 سے یوں نقل کیا گیا ہے: مجھے یقین ہے کہ ہم نے جس طریقے پر بلا امتیاز تمام طبقوں کو لوٹا ہے، یعنی کہ ہندوستانی تمام طبقوں کو لوٹا ہے، اس کے لیے ہم پر ہمیشہ ہمیشہ لعنت ہی برسے گی، اور یہ فعل بالکل حق بجانب ہوگا۔ بہرحال 2 مہینے کی لوٹ کو کافی سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے پاس اس بارے میں بمبئی سے بھی شکایتیں پہنچ رہی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے، اگرچہ یقین نہیں آتا، کہ افسر باہر نکل کر دیسی باشندوں کو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے بلند اصول نہ بھی ہوں، جب بھی عام مسلطوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو اس قسم کی چیرہ دستیوں سے باز رکھیں، یعنی کہ انگریزوں کو باز رکھیں کہ نہ ان کو اس طرح بے یار و مددگار، اس طرح ذلیل و خوار نہ کرو، ان کی چمڑیاں نہ ادھیرو، زیادہ کوئی مستعد نہ ہو، یعنی کہ انگریز اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں، لیکن ہمیں دوست و دشمن میں امتیاز کرنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام طبقے ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے اور رچا والی جنگ شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ملک آہستہ آہستہ ویرانی کی منزل پر پہنچ جائے گا، پھر ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا ہی ناممکن ہو جائے گا، یعنی کہ ہم یہاں پر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ بات بھی ہم نے کس کتاب سے پڑھی ہے؟ غلام رسول کی مہر کی کتاب سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سکھوں نے بھی انگریزوں کے دوش بدوش حریت پسندوں کو بلا امتیاز ہندو مسلم جسمانی اور روحانی اذیت پہنچانے، دونوں قوموں کو برٹش گورنمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ یعنی کہ سکھوں نے بھی اسی طرح ہی مسلمانوں اور غیر مسلم ہندوؤں کو جو کہ انگریزوں کے خلاف تھے، اسی طرح ہی اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جیسا کہ انگریز نشانہ بناتے تھے، یعنی اسی طرح ان کی جلدوں کے اکھیرنا، ان کی چمڑیوں کو اکھارنا، ان کی ہڈیوں کو اور ان کے گوشت کو علیحدہ کر دینا، کینچیوں سے کاٹنا اور ان کو خنزیر کے سامنے پھینکنا، جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے جو موبرے ٹامس نے ہنری کاٹن کو بتایا، اور ٹامپس نے صفحہ نمبر 47 سے جناب غلام رسول مہر نے اس کو اپنے لفظوں میں یوں ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اندھیرا ہو چکا تھا، انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اندھیرا ہو چکا تھا، ایک سکھ اردلی میرے خیمے میں آیا، سلام کرنے کے بعد بولا کہ ہم نے قیدیوں سے جو سلوک کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے۔ مجھے ہنری کاٹن کو شبہ ہوا، یعنی کہ ہنری کاٹن کہتا ہے کہ جب سکھ میرے پاس آ کر یہ بتا رہا ہے تو مجھے شبہ ہوا، فوراً اٹھا اور حوالات میں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بدبخت مسلمان آخری دموں پر ہیں، ان کی مشقیں کسی ہوئی ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، اور تانبے کے پیسے گرم کر کر کے ان کے جسموں کو سر سے پاؤں تک داغا جا رہا ہے، داغا جا چکا ہے۔ میں نے خود انہیں گولیوں سے ہلاک کر دیا تاکہ ان کی اذیتیں ختم ہو جائیں۔ یہ انگریز کہتا ہے کہ اس طرح سے سکھیں اذیت دے رہے تھے مسلمانوں کو، علامان والحفیظ، کہ میں خود نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے گولیاں مار دیں۔ سامعین، یہاں پر تانبے کے سکھوں کو پگھلا کر مسلمانوں کی چربی کے اوپر، جسم کے اوپر، چمڑی پر لگایا جاتا تھا۔ یہاں سے اظہار ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلمان دنیا پرست تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے تھے۔ ہر مسلمان دنیا پرست نہیں تھا۔ دیکھو، ایک کی ہوئی سارے بھگتتی ہیں، ایک خاندان میں سے غلطی کرتا ہے تو سارا خاندان بھگتتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تم سارے معاشرے کو درست کرو، غیروں سے لڑنے سے پہلے اپنوں کا صفایا کرو، جو غلط راستے پر چلتے ہیں ان کی اصلاح کرو یا ان کا صفایا کرو، وگرنہ ایسا نہ ہو
کہ وہ ظلم برے اور اس کی وجہ سے تمہارے سارے خاندان کو سزا ملے۔ اسلام ایک خاندان ہے، اس سارے خاندان کو سزا کیوں ملی اس کا ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ پنجابی مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوا، اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی ایسا ہوا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی شہادتیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے بھائی خواہ گناہ گار ہی تھے، کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے، اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمانے والا ہے، اور بے شک ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی جیسی انہوں نے دنیا میں دردناک عذاب پایا تھا۔ اللہ اکبر کبیر، استغفر اللہ۔ اسی سکھ ذہنیت کا مظاہرہ ہندوؤں کے بارے میں بھی ملاحظہ ہو کہ اجنالے میں کیا مظاہرہ کیا۔ اجنالے کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے تاکہ کوئی آدمی تھانے کی طرف نہ آنے پائے۔ 10-10 کے جتھوں میں قیدیوں کو باہر لایا جاتا، یعنی کہ غیر مسلم قیدیوں کو باہر لایا جاتا، ان کے نام اور پتے لکھے جاتے اور اس جگہ بھیج دیا جاتا جہاں سکھ سپاہی انہیں گولیاں مارنے کے لیے متعین تھے۔ کوپر نے خود لکھا ہے کہ انہیں قتل گاہ کی طرف بھیجا جاتا تو وہ غصے اور جوش کی حالت میں مجھ سے کہتے کہ ٹھہرو، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ کبھی سکھوں کو تانا دیتے، کبھی گنگا جی کو مدد کے لیے پکارتے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بعض انگریز افسروں نے جو بہیمت ظلم اور بربریت اور درندگی کا ثبوت دیا، اہل ملک کے ساتھ محض اس وجہ سے غیر انسانی برتاؤ کیا کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنے کا تصور بھی کیوں کیا۔ انگریزوں کو دوسروں کے ملک پر قبضہ جما لینے، وہاں کی دولت لوٹنے، صنعتیں تباہ کرنے، تجارت تباہ کرنے، اس کی دولت سے انگلستان کو صنعتی اور ترقی یافتہ بنانے کا اخلاقی اور انسانی حق حاصل تھا، لیکن دیسی باشندوں کو کوئی حق نہیں تھا، یعنی ملکی لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ جب ان کا ملک اجاڑا جا رہا تھا تو انہوں نے اف کیوں کی؟ صنعتیں تباہ کی جا رہی تھیں تو کیوں وہ بل بلا رہے تھے؟ عیسائی بنانے کی سرتوڑ کوشش کر کے اگر انگریزوں نے ان کے دلوں پر آرے چلا دیے تھے تو دیسیوں کے منہ سے سی سی کی آوازیں کیوں نہ نکلنا تھیں؟ یہ تھی متحدہ ہندوستان میں بسنے والوں کے جرائم کی فرد۔ کیا انگریزوں کے نزدیک یہ جرم قابل معافی تھے؟ لیکن اخلاق اور انسانیت کی روح سے دیسی مجرم تھے یا انگریز؟ آج انسانیت کا درس دینے والے سنیں، ہمیں وہ بتائیں کہ جو آپ کے بڑوں نے ہندوستان کے اندر ظلم و زیادتیاں کی ہوئی ہیں، اور انسانیت کا درس دینے والے ہمیں یہ بتائیں اس وقت بھی دنیا بھر کے اندر جو ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے اس کا جواب دینے والا کون ہے؟ اہل خانہ اپنے گھر کو بچانا چاہتے تھے تو مجرم ٹھہرے، لیکن ڈاکو اسی گھر کو نہ صرف متواتر لوٹنا چاہتے تھے بلکہ اس پر قبضہ جمائے رکھنے پر مصر تھے، اور ایسا کرنا ان کی نظر میں نہ جرم تھا نہ معیوب۔ یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ انگریزوں کے جن جنرلوں اور دیگر فوجی افسروں نے زیادہ سے زیادہ درندگی کا ثبوت دیا، صفاقی وحشت اور بربریت کے اگلے حصوں کو پار کر دیا، سب ریکارڈ محفوظ ہیں۔ 1857 میں متحدہ ہندوستان کے اندر توڑ دکھائے ہوئے انہیں ہیرو قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ 1857 میں متحدہ ہندوستان کے اندر جنہوں نے ظلم و زیادتیاں کی آج ان کو افسر دکھائی دیا جاتا ہے، انہیں اور ان کی اولادوں کو پینشنیں دی گئیں، جگیروں سے نوازا گیا۔ انگلستان کی تاریخ میں ان ننگے انسانیت افراد کو نمایاں کر کے دکھایا گیا، گویا پوری برطانوی قوم کی ذہنیت ڈاکوؤں جیسی اور ڈاکو نواز بن کر رہ گئی۔ انگریزوں کے اسی ذہنیت اور 1857 میں انہوں نے جس درندگی کا مظاہرہ کیا اس کے پیش نظر جناب غلام رسول مہر کیسا پیارا سوال کرتے اور باشندگان پاک و ہند کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں۔ غلام رسول مہر صاحب کہتے ہیں، اب سوچئے کہ جس کے دل میں 1857 کے واقعات مخز نہ کی یاد تازہ ہو گئیں، اب سوچئے کہ جس کے دل میں 1857 کے واقعات محزنہ کی یاد تازہ ہو گئی، غمگین واقعات اس کے دل میں تازہ ہو گئے، کیا اس میں انگریزوں کے لیے کسی بھی خوشگوار خیال کی گنجائش باقی رہے گی؟ شولوں کو کون پھول سمجھتا ہے اور خارزار کو کون حریر و پریاں کا فرش قرار دیتا ہے؟ تاریخ قوموں کے اعمال کا مرقع ہے۔ انگریز جب اس میں اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور اس کے اوراق پر 1857 کے خون ناحق کا دھارا متلاطم نظر آئے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ نکلسن ہوڈسن یا ان جیسے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اس دنیا کا ہر ذرہ ذرہ پکار کر کہے گا کہ انگریزوں نے وہ حرکتیں کی جو انسانیت ہی نہیں بلکہ جنگلی درندوں کے لیے بھی باعث ننگے اور شرم ہے۔
مولانا غلام رسول مہر کے مذکورہ بالا سوالات اور وضاح سے ہمیں پورا اتفاق ہے۔ انگریزوں نے 1857 میں حریت پسندوں اور خاموش رہنے والوں کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے مردوں، عورتوں اور بچوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ ڈال دیے، اندھا دھند گولیاں چلائیں، دیہات جلوائے، گولہ باری عام کر دی، لاٹھی اور گولہ لاٹھی لگا کر درختوں سے الٹے لٹکا دیے، یعنی کہ لوگوں کو درختوں کے ساتھ لاشوں کو الٹا لٹکا دیا، سور اور گائے کا خون فرش زمین سے چاٹ کر صاف کروایا گیا، توپ سے لوگوں کو اڑایا گیا، اسباب چھین لیے گئے، گھر بار جائیدادیں سب ضبط کر لی گئیں، کالے پانی کی سزائیں دے دی گئیں، ایسے بے شمار طرقے مظالم ایجاد کیے گئے، ایسے بے شمار ظالمانہ طریقے اور ہاتھ کھنڈے استعمال کیے گئے جن کے پیش نظر کوئی انصاف پسند انہیں پھول نہیں بلکہ شعلہ ہی سمجھنے پر مجبور ہوگا۔ ان کی ظاہری عنایات کو حریر و پریاں کا فرش نہیں بلکہ خار زار ہی قرار دے گا۔ خود بعض انگریز مورخوں اور انصاف پسندوں آفیسروں نے اپنی قوم کے ان مظالم کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ اس بات کے گزشتہ اوراق میں ہم نے متحدہ ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط، لوٹ مار اور جنگی آزادی 1857 میں انہوں نے بربریت کے جو المناک مناظر پیش کیے ان کو بیان کیا، جن کی محض یہی وجہ ہے کہ ایک طرف انگریزوں کی مظالم پیش کیے جائیں اور دوسری طرف بعض صاحبان جبہ و دستار و علم پیغمبر کے امین کہلانے والوں کے اس مشعل راہ کتاب کے باب چہارہ میں ایسے بیانات و اعلانات بیان کارین کے سامنے بیان کر دیے جائیں جنہوں نے انگریزوں کو خار نہیں بلکہ پھول بتایا ہے، ظالم نہیں بلکہ عادل ٹھہرایا ہے، انہیں اپنا پشت پناہ اور حامی و ناصر سنایا ہے۔ ایسے بیانات اور حوالے پیش کر کے ہم قارئین کرام سے انصاف چاہیں گے اور فیصلے کے طلبگار ہوں گے کہ جن انگریزوں نے ہندو ہوں یا مسلمان، مسلم ہوں یا غیر مسلم، سب کی ہڈیاں اتار پھینکی، سب کی چمڑیاں اتار پھینکی، ہڈیاں توڑ دیں، ان کے بارے میں نام نہاد فرقوں کے اکابر نے جو پھول باندھے ہیں، جس طرح کہ سر سید نے پھول باندھے، قاضی شوقانی نے پھول باندھے، انشاءاللہ تعالی ان پھولوں کو آگے چل کر باقاعدہ بیان کیا جائے گا۔ مولانا غلام رسول مہر کا سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن یہ یقین نہیں آتا کہ ایسے وسیع و نظر مورخ سے وہ تاریخی چہرے پنہاں ہوں جنہوں نے انگریزوں کو خار نہیں بلکہ پھول بتایا ہے۔ یقیناً انہیں خبر ہوگی اور ان جیسے کتنے ہی اہل علم اس حقیقت سے آگاہ ہیں، لیکن یہ راز سمجھنے سے ہم آج تک قاصر رہے ہیں کہ ایسے حضرات خار کو پھول بتانے والوں کے گرویدہ کیوں بنے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سلسلے میں ہم بیان کریں گے علماء اکرام کا جنگ آزادی میں کردار۔